اللہ رحمان اپنے صفات میں اعلیٰ ہے کہ رحمان کو معاف کرنا پسند ہے، شیطان کو اصرار کرنا پسند ہے۔ انسان اگر توبہ کر کے اقرار کرتا ہے تو رب العالمین اس کی عزتیں اور بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کتراؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ کیوں؟ وہ مونچھوں کو بھی بڑھاتے ہیں۔ داڑھی کٹوانے کا سوال تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں، یہودی ہو عیسائی ہو سب داڑھی رکھتے تھے، کٹوانا تو اب شروع ہوا۔ جب اللہ کے رسول اون کا دودھ پیتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسا نبی ہے جی، ہماری شریعت میں تو ہم اون کا دودھ پیتے نہیں ہیں، یہ اون کا دودھ پیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ بدبختو سنو، بنی اسرائیل کے لیے بھی اون کا دودھ حلال ہی ہے۔ اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یعنی کون؟ صرف یعقوب نے، تمہارے لیے حرام نہیں تھا وہ، اس واسطے اس نبی پر تانا نہ دو، اللہ نے تم پہ حرام نہیں کیا۔ حق کی بات کو باطل کا رنگ دے کر اس حد تک حق کو مشتبہ بنا دیے۔ اللہ کے رسول صاف نشانیوں سے آنے کے باوجود بھی یہودی عوام پریشان تھی، ان کے علماء کھل کے نہیں بولتے تھے یہ وہی نبی ہے جن کی نشانیاں تورات میں آ چکی ہیں، تو وہ مشتبہ تھے کہ اللہ کے رسول ہی وہ نبی ہے یا نہیں ہے، حالانکہ بالکل صاف صاف لکھا ہوا تھا یہ نبی کا یہ وصف ہوگا، یہ وصف ہوگا، یہ وصف ہوگا، وہ آئے گا، وہ کھجوروں کے درختوں کی طرف ہجرت کرے گا، اس کے درمیان دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، وہ ایسا کلام کرے گا، سب صاف تھا۔ لیکن یہ بدبخت جو علماء سو تھے، انہوں نے ان نشانیوں کو چھپا کے یہودی عوام کو اس حد تک گمراہی میں ڈال دیا کہ وہ اللہ کے رسول کو پہچان نہ سکے۔ یہ ان کی سب سے بڑی بربادی تھی۔ آج بھی یہی علماء سو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، عوام پریشان ہے۔ فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کتراؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ کیوں؟ وہ مونچھوں کو بھی بڑھاتے ہیں۔ داڑھی کٹوانے کا سوال تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں، یہودی ہو عیسائی ہو سب داڑھی رکھتے تھے، کٹوانا تو اب شروع ہوا۔ وہ زندہ ضرور جب کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے، ولا يؤخذ منها عدل، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، نہ تمہاری مدد کی جائے گی، تم ہوگے اکیلے ہوگے، توحید ہوگی، عمل ہوگا، اس سے تم جنت جاؤ گے ورنہ جہنم جاؤ گے، کوئی نہیں پھنسے۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا تو پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا کہ ہم اسے ایک دن برباد کر کے رکھیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا سب کچھ بوجھ اٹھا کے پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان پوچھے گا آخر اس کو کیا ہو گیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، جب تمام کی خبریں پڑھ کے سنائے گی کہ اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، جیسے ہم نیوز پیپر پڑھتے ہیں صبح سویرے اٹھ کے، ویسے ہی زمین بھی نیوز سنائے گی۔ اخبار اسی سے ہے، خبر کی جمع۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، تمہارے تمام کے تمام احوال رب کے اذن سے ویسے ہی بیان کرے گی جیسے اب رب کے اذن سے تمہارا منہ چلتا ہے، تمہاری زبان چلتی ہے۔ ہاں یہ تو ہو کے رہنا ہے، لیکن اس فانی دنیا میں جب انسان کو رب العالمین نے بھیجا تو ایک بامقصد زندگی دے کے بھیجا، اور اتنا تعظیم و اکرام کے ساتھ بھیجا۔ بڑے بڑے مخلوقات ہیں، لیکن کسی مخلوق کی تخلیق کے میٹیریل پر کبھی قرآن نے گفتگو نہیں کی ہے، نہ ہمیں پتہ چلتا۔ ہم سے کئی گنا بڑے سیارے ہیں، تارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، زمین ہے، آسمان ہے۔ بتاؤ وہ کس میٹیریل سے بنے ہوئے ہیں، کب بنے ہوئے ہیں، تخلیق کب ہوئی، کوئی نہیں پتا، رب نے بیان ہی نہیں کی۔ حالانکہ ایک ایک سیارے اتنے اتنے بڑے ہیں، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کائنات کتنی بڑی ہے۔ ہمارا سب سے نیچے جو آیا ہوا ہے تارا وہ سورج ہے، اور اس زمین سے سورج پتہ ہے کتنے کلومیٹر دور ہے؟ 9.5 کروڑ میل دور ہے، 9.5 کروڑ میل دور ہے وہ، اور اس کی روشنی آنے میں ہم کو 8.5 منٹ لگتے ہیں جب وہ زمین تک پہنچتی ہے۔ اور روشنی کی رفتار جو ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کتنی تیزی سے بھاگتی ہے روشنی؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی بھاگتی ہے۔ ہاں ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے جو کائنات رب نے بنائی۔ صرف کائنات پہ غور کرو گے تو وہ آیت بالکل صادق آئے گی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ آسمان اور زمین کے اندر، رات اور الٹ دن کے آنے کے اندر اگر تم غور و فکر کرو، بے اختیار پکار اٹھو گے کہ اے رب تو نے کوئی باطل چیز پیدا نہیں کی ہے۔ کبھی یہ جذبہ ہم کو ابھرا؟ رات دن ہم دیکھتے ہیں سورج چاند آتا جاتا ہے، لیکن ہمیں کبھی نہیں ابھرا، کیونکہ ہم جو دیکھتے ہیں نا جی وہ چوپایوں کی طرح دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بصیرت کی نظر کیا ہوتی ہے۔
ایک سیکنڈ کے اندر روشنی 1,86,000 میل پہنچ جاتی ہے، ایسے 1,86,000 میل کی رفتار سے کوئی گاڑی رفتار پکڑے تو وہ 8.5 منٹ لگتے ہیں سورج تک پہنچنے میں۔ یہ سب سے چھوٹا تارا ہے، اور جو تارا اس کے بعد کا ہے اس تارے تک پہنچنے میں 4 سال لگتے ہیں، جسے 4 لائٹ ایئر کہتے ہیں۔ 1 لائٹ ایئر 1,86,000 فی سیکنڈ کا 1 سیکنڈ ایسا ہوتا ہے جس میں 1 سال کے عرصے پر بھی کوئی تارا نہیں ہے، 2 میں بھی نہیں ہے، 3 میں بھی نہیں ہے۔ 4 سال کی مسافت 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے آپ تیزی سے دوڑائیں تو 4ویں سال پہ جا کے آپ پہلے تارے پہ پہنچیں گے۔ یہ ایک تارے کا حال ہے، بقیہ آپ اندازہ کریں کہ ایک ایک تارے کا ایک دوسرے کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے، لیکن کہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی خلقت پہ گفتگو نہیں کی ہے۔ کس مٹیریل سے بنا، کیسے بنا، نہیں معلوم، لیکن انسان کی اتنی تکریم کی ایک ایک چیز نوٹ کرایا کہ دیکھو ہم نے کیسے تمہیں بنایا۔ کہیں فرمایا کہ لما خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جس کو بنایا، اے شیطان تو نے کیوں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کہیں فرمایا کہ خلقہ من تراب، ہم نے انہیں مٹی سے بنایا۔ کہیں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کائنات میں تمام ترین مخلوقات سے سب سے بہتر میں نے انسان کو بنایا۔ کہیں فرمایا کہ طین سے بنایا۔ کہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، ہم نے کھنکھناتی ہوئی بدبودار مٹی سے انسان کو بنایا، اس سے پہلے ہم جنات کو آگ سے تیار کر چکے تھے۔ کہیں فرمایا کہ کل فخار، ٹھکری سے ہم نے بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے صرف بنایا نہیں، جب میں بنا چکا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس۔ جیسے ہی میں جسد خاکی میں، آدم کے جسد خاکی میں روح پھونک دو کہ تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا، اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ تو رب نے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، کہ کون سی ایسی چیز ہے جو سجدہ کرنے سے تجھے انکار کر گئی؟ کیا تو بڑا متکبر ہے یا ہے ہی تو بلند؟ نہیں، تو اصل میں رب کا انکار کیا ہے، لیکن اس نے رکھا یہی کہ اللہ تو اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ آگ اوپر جاتی، مٹی نیچے جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہیں، میرے ہاں رہتے ہوئے میرا حکم چلتا ہے، تیرا نہیں۔ ان تتکبر فیہا، یہاں تکبر کرتا ہے، فخرج، نکل جا یہاں سے، انک من الصاغرین، پوری زندگی اب تو چھوٹا بن کے رہنا ہے۔ اور آدم کو اللہ نے جنت میں رکھا، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم اور ان کی بیوی حوا علیہم السلام، دونوں کو کہا کہ تم جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہے کھاؤ پیو، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ ریسٹرکشن ایک ہے کہ فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ وہاں پھر شیطان نے ورغرایا، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، وسوسہ ڈالا، اس واسطے لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، اللہ نے جو چھپا کے شرمگاہیں ان کی رکھی ہوئی تھی وہ ایک دوسرے پہ ظاہر ہو جائے۔ تو شیطان کا سب سے پہلا حربہ جس کا گناہ اس نے کروایا وہ ننگا پن ہے، جو آج فن کا نام اختیار کر چکا ہے۔ انہوں بنا کیا فنکار ہیں، کون؟ ننگا رہنے والا، ہاں ننگی رہنے والی۔ ہیرو ہیروئن کون ہیں؟ ہمارے ہیروز ہیں، ہاں ہمارے کیا ہیں؟ بہترین آئیڈیل ہیں۔ کیسے ڈانس کرتا ہے، کیسے کتنے بہترین چھوٹے کپڑے، یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ سب سے بڑا اسوہ بن گیا۔
ارے سب سے پہلا گناہ ہی کروایا اس بدبخت نے یہی کہ ایک دوسرے کی شرمگاہیں کھل جائیں. لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی جو شرمگاہیں تھی وہ ایک دوسرے پہ کھلوانے کے لیے اس نے گناہ کروایا. اور ہوا بھی یہ کہ ذاق الشجرہ، جیسے ہی اس درخت کے پھل کو چکا حضرت آدم اور حوا نے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں کہتا ہے بدت لہما سوآتہما، ان کے شرمگاہیں ایک دوسرے پہ کھل گئی. اور وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اس درخت کے جنت کے پتوں سے وہ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے. وناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرہ، ان کے رب نے انہیں پکارا اور فرمایا کہ دیکھو میں نے منع نہیں کیا تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو دونوں نے ہاتھ اٹھا دیے. فرمایا کہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نہ معاف کرے گا، تو نہ رحم کرے گا تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو رب نے فرمایا کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، ہم نے ہی کلمات سکھائے اور ہم نے توبہ قبول کی. جو توبہ کیا تو رب نے اور زیادہ عزت و تکریم دی اور انہیں نبی بنا دیا. اور جو اصرار کیا گناہ پہ اللہ نے اسے رائندہ درگاہ کر دیا اور قیامت تک کے لیے دھتکار دیا کہ قال فخرج منہا فإنک رجیم. یہ ہے انسان کی طبیعت، وہ ہے شیطان کی طبیعت. اللہ رحمان اپنے صفات میں اعلیٰ ہے کہ رحمان کو معاف کرنا پسند ہے، شیطان کو اصرار کرنا پسند ہے. انسان اگر توبہ کر کے اقرار کرتا ہے تو رب العالمین اس کی عزتیں اور بڑھا دیتا ہے. آپ کون سی راہ اختیار کریں گے؟ اصرار والی یا اقرار والی؟ اقرار والی اختیار کر لو، زندگی بھی بالکل آسان، موت بھی آسان، آخرت میں جنت. توبے والی زندگی اختیار کرو. یہی اصول تھا جس کو رکھ کر رب العالمین نے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا. گناہ تو معاف کر دیا لیکن فرمایا کہ اب جنت میں نہیں رہ سکتے، اب دراصل تمہیں نیچے اترنا ہے. اور رب العالمین نے سب کے سب قل نہبطوا منہا جمیعا، سب کے سب نیچے اتر جاؤ. کون سب کے سب؟ تھے آدم اور حوا، لیکن یہاں کہتا ہے اہبطوا، جمع کا صیغہ ہے، دو سے اوپر یا دو. بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر شیطان بھی مراد، سب کو ملا کے کہا کہ اتر جاؤ. ہاں کیوں؟ اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب یہ زندگی لگے رہے گی، یہ بدی کی طرف بلائے گا، یہ بدی کے لیے کام کرے گا، تم نیکی کے لیے کام کرو گے. تم جو نیکی کے لیے کام کرو گے، رب کی اطاعت کرو گے، اس کے عوض تمہیں جنت ملے گی. اگر تم اس کی راہ پہ چلو گے اس کے عوض تمہیں جہنم ملے گی. یہاں سے معاملہ انبیاء اور رسل کا چلتا رہا، یہاں تک کہ قوموں میں بگاڑ آیا تو رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا. پہلے رسول جو زمین کی طرف آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں. پھر اس کے بعد رسولوں کا سلسلہ چلتا رہا اور پہلا گناہ جس پر رسول آئے وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا شرک ہے، جس کے پاداش میں رب العالمین نے وہ طوفان اتارا جس میں کوئی نہیں بچ سکا سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی، اس ایمان لانے والے قوم کے، جو کہ صرف بعض روایتوں کے مطابق تفسیر جلالین کے مطابق 40 یا 80 لوگ تھے جن سے پھر نسل چلی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو مٹا دیا. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سب مٹ گئے. اللہ نے طوفان ایسا نازل کیا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ. سورہ قمر میں فرمایا زمین اور آسمان کے دونوں پانی مل گئے. بارش اتنی ہوئی، زمین پھٹ کے پانی اتنا نکلا، وہ دونوں پانی وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ، دونوں ماء اوپر کا اور نیچے کا یوں جم گیا
اور اس میں صرف بچنے والے وہ تھے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، جو کہ صرف اور ایک تختی پہ چلنے والی جو کشتی تھی حضرت نوح کی وہ چل رہی تھی، بقیہ سب کو رب العالمین نے پھینک دیا طوفان کے حوالے۔ یہ 40-80 لوگوں سے نسل چلی، پھر اس کے بعد جب بھی قوموں میں بگاڑ آیا رب العالمین نے انبیاء کے ذریعے انہیں اصلاح کی، اور جو اصلاح پسند ہوئے انہیں بچایا، اور جو رب العالمین کے نافرمان ہوئے انہیں نیست و نابود کیا۔ یہی تاریخ انسانی چلتی رہی یہاں تک کہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور ہم کو آخری امت بنا کے بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ اب اس دین اور اس شریعت کے حامی، اس دعوت کے حامی، اس میسیج کو پہنچانے والے آخر کون ٹھہرے؟ امت محمدیہ، کیونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب اس امت محمدیہ کے اعتبار سے سب سے اہم ترین گائیڈنس جہاں سے تم کو ملنے والا تھا وہ ایکس امت مسلمہ تھی، جس کا جگہ جگہ رب العالمین نے ذکر کیا، جس کی تمہیدی طور پر میں نے اب یہ جو کلمات کہے ہیں، ابھی میں نے عنوان پہ داخل نہیں ہوا، میں دیکھ رہا ہوں کہ سننے کے اعتبار سے آپ کتنے شوقین ہیں اور عمل کی نیت کتنی ہے۔ واقعتاً مضمون کے اعتبار سے آپ سن کے دکھائیں گے تو میں پھر مضمون میں داخل ہوں گا۔ ابھی میں مضمون پہ داخل نہیں ہوا، یہ تو مقدمہ ہے، یہ تو تمہید تھی جو میں باندھ رہا تھا میرے عنوان کے اعتبار سے۔ اب بتائیں کہ آپ سننے ہی کے لیے آئے ہیں، عمل ہی کی نیت سے بیٹھے ہیں، تو پھر میں گفتگو آگے بھی بڑھاؤں، اگر نہیں ہے بس کان کے ذائقے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر تو آپ کو بھی کام ہے، مجھے بھی کام ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، آپ بھی جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ سننے کا ہے؟ ہاں، عمل کی نیت ہے؟ ہاں، اپنے سدھار کی نیت ہے؟ ہاں۔ تو اب سنیے، اصل میں جس امت محمدیہ کو آخری امت بنایا، جس امت کو وسط امت کا خطاب دیا، جس امت کو رب العالمین نے خیر امت کہا، جس امت کے لیے حوض کوثر کھول دیا، جس امت کے لیے رب العالمین نے یہ فضیلت رکھی کہ سب سے پہلے امتوں میں داخل ہونے والی جنت میں یہی امت ہوگی، کہیں یہ بھٹک نہ جائے اس واسطے پچھلی جو امت اس پوزیشن پہ تھی ان کی غلطیوں کو بار بار بتلا کے کہا کہ دیکھو سب سے اہم ترین تمہارے لیے نمونہ یہی ہے، ان کے نقش قدم پر نہ چلو، ورنہ جس طرح وہ غارت ہوئے، وہ عہدے سے محروم ہوئے، ویسے تم بھی ہو جاؤ گے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اتنا سب کچھ سننے کے باوجود وہی کیے، وہی کر رہے ہیں جو ان لوگوں نے کیا۔ ایکس امت مسلمہ کون؟ بنی اسرائیل، وہ ہمارے ہی پوزیشن پہ قائم تھی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، پھر انہیں بھی دعوت دی گئی کہ آ جاؤ تم بھی، لیکن جب انکاری ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں لعنت برسا دی قیامت تک کے لیے۔ فباؤ بغضب علی غضب، غضب بالائے غضب پہ تم گرفتار ہو گئے اور قیامت تک تم لعنت زدہ رہو گے اور اللہ کی مار تم پر رہے گی۔ وضربت علیہم المسکنہ ذلۃ والمسکنۃ وباؤ بغضب من اللہ، لیکن رب العالمین نے اس پوزیشن پہ امت محمدیہ کو رکھا اور ہمیں تاکید کی، تم ہمیشہ ان دونوں گروہوں سے جو تمہارے ایکس ہیں پناہ مانگتے رکھنا، کہیں ان کی طرح تم نہ ہو جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے دن میں آپ اگر واقعتاً 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں تو کتنے رکعت پڑھتے ہیں؟ ہاں بھائی، کبھی سوچا؟ آپ 5 وقتہ نمازی ہیں تو میں پوچھتا ہوں آپ کتنے رکعت پڑھتے ہیں؟ ہاں بھائی، ذرا آواز سے ہی بولو نا، روٹی گائے کا گوشت وغیرہ کچھ لے آنا ہے کیا؟ ہاں، 17 رکعتیں پڑھتے ہیں نا؟
پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ اور ہمارا یہ معاملہ ہے نا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی جس نے اپنی رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو. یہی مسلک والے، یہی سب کا عقیدہ ہے نا یہ معاملہ. کوئی الگ سے انڈیویجول تو ادھر ادھر بیٹھا ہوا نہیں ہے نا. ہاں جی، ہاں یہ سب کا ہے نا. اب ان 17 رکعتوں میں 17 مرتبہ پڑھی جانے والی اس سورت کی دعا کا آخری اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتانا، سیدھے راستے کی ہدایت کرنا. اور صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن پر تو غضب کیا. اور ولا الضالین، ان کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہوئے. منہم کون ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تفسیر، امام ابن کثیر کی تفسیر، سلف سے منقول تفسیر یہ ہے کہ الضالین النصارى المغضوب علیہم الیہود. ہر رکعت میں آپ کو دعا مانگنا سکھلایا گیا کہ دیکھو تم یہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتانا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون ہے؟ وہ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے تحت دوسری جگہ خود قرآن سورہ نساء میں گفتگو کرتا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کون ہے انعم اللہ علیہم؟ منعم علیہ گروہ جن پر اللہ نے انعام کیا، جس کی آپ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان گروہ میں ہم کو بنانا جن پر تو نے انعام کیا. تو اللہ کہتا ہے میں نے کن پہ انعام کیا؟ کہ فرمایا کہ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا. کون؟ من النبیین، انبیاء پر. والصدیقین، کون ہے؟ اس کے بعد صدیق ہیں، ابو بکر صدیق، عائشہ صدیقہ، وَأُمُّهُ صدیقہ، حضرت مریم. یہ دراصل شہداء سے بھی بڑا مرتبہ ہے، اسی لیے فرمایا انبیاء کے بعد صدیقین کا مرتبہ ہے، پھر وہ شہداء، پھر شہداء کا مرتبہ ہے، پھر وہ صالحین، پھر اسلاف کا، نیک لوگوں کا مرتبہ ہے. تو یہ ہے منعم علیہ گروہ جن پر رب نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تو نے غضب کیا. کون غضب کیا؟ کن پر غضب کیا؟ تو کہتے ہیں کہ الیہود، یہودیوں کا راستہ نہ بتانا اے میرے رب. ولا الضالین، اور کون جو گمراہ ہوئے؟ کون گمراہ ہوئے؟ عیسائی. اے اللہ عیسائیوں کا راستہ نہ بتلانا. ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں یہود و نصارہ کی بات نہ بتانا، یہود و نصارہ کے پیچھے نہ چلانا. اے اللہ ان کے کفار سے، ان کے اقوال سے، ان کے اعمال سے ہمیں حفاظت میں رکھنا. لیکن کرتے کیا ہیں؟ روز اٹھ کے کیا ہے اللہ کے رسول کی سنت کو گٹر کی نالیوں میں بہاتے ہوئے ادھر غیر المغضوب علیہم بھی پڑھتے ہو، ادھر برابر راستہ انہی کی پیروی کرتے ہو. تو مذاق نہیں کرتے ہو؟ یہ مذاق نہیں تو کیا ہوا ہے؟ ہر رکعت میں تو مانگتے ہو یہودیوں کی مخالفت، عیسائیوں کی مخالفت. اے اللہ ان کا راستہ نہ چلانا. لیکن عمل ہماری دیکھیے، ایک ایک حرکت دیکھو، خواہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، ہر ایک پیچھے لگا ہوا ہے انہی کے. ہمارے ہیئر اسٹائل دیکھو، ہمارا پہننا دیکھو، ہمارا اوڑھنا دیکھو، ہمارا بیٹھنا دیکھو، ہمارا چلنا دیکھو، ہمارا کھانا دیکھو، ہمارا سسٹم دیکھو، ہماری شادی بیاہ دیکھو، ہمارے نجی معاملات دیکھو، ہمارے گھر کی زندگی دیکھو، ہمارے باہر کی زندگی دیکھو، ہمارے تفریحات دیکھو. سب کچھ یہود و نصارہ کی بالکل 100% اتباع ہے. اور ادھر ہم نمازوں میں مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ یہودیوں اور نصرانیوں کی بات ان کے پیچھے نہ چلا، لیکن عمل کرتے ہیں انہی کے پیچھے. تو کیا اللہ سے مذاق نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں یہ دعا سکھلائی گئی کہ ہر رکعت میں مانگو؟ وجہ یہ ہے کہ ان بدبختوں کو سمجھو گے، ان سے نفرت کرو گے اور ان سے علانیہ برات کا اظہار کرو گے، تبھی تم کیا ہیں صحیح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور متبع بنو گے، ورنہ تم بن ہی نہیں سکتے. اسی واسطے بنی اسرائیل کا ذکر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہ دیکھو ان کی طرح نہ ہو جانا. اسی واسطے اللہ کے رسول نے بھی ہر معاملے میں ان سے مخالفت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بالضرور ان لوگوں کی اتباع کرو گے.
ان کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، حتیٰ کہ اس حد تک کہ اگر کوئی گوہ اپنے بل میں گھسا ہو تو تم بھی گھسو گے، اور ان بدبختوں میں کوئی اپنی ماں سے زنا کیا ہو تو تم بھی کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول من، کون ہے یہ؟ کیا یہود و نصارہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اور کون ہے؟ فرعون کون ہے؟ شبرن بشبرن ذراعن بذراع، ہاں ایک پیر کی چپل دوسرے پیر کی چپل جس طرح برابر برابر ہوتی ہے ویسے ہی تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، یہ زمانہ آ کے رہے گا تم پر۔ حتیٰ کی مخالفت کی اس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کی کہ جب مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا عاشورہ کے دن یہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہودیوں سے تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دی، ہم اس خوشی میں رکھتے ہیں۔ کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، حضرت موسیٰ کی صحیح پیروی کرنے والے تو ہم ہیں، ہم بھی رکھیں گے۔ لیکن آخری سال یوں سمجھیے کہ 11واں سال سے پہلے کا 10 یا تھا یا 9 تھا، تو اس وقت صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 کا 10 کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، تو کہا کہ ہم ان کی مشابہت عبادت میں بھی کرنا نہیں چاہتے، اگلے سال اگر میں رہوں گا تو 9 ملا کے رکھوں گا۔ حالانکہ ایک عبادت ہے خالص، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ان سے کوئی سملیرٹیز ہوں، کوئی متشابہ ہو، کوئی مثل ہو، ہمیشہ مخالفت کرتے تھے، اور مخالفت ہی کے بارے میں بتایا کہ دیکھو ان کے ساتھ کسی معاملے میں مشابہت اختیار نہ کرنا۔ ہاں فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ مونچھوں کو کتراؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو، کیوں؟ وہ مونچھوں کو بھی بڑھاتے ہیں۔ داڑھی کٹوانے کا سوال تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں، یہودی ہو عیسائی ہو سب داڑھی رکھتے تھے، کٹوانا تو اب شروع ہوا۔ ڈارون جو سب سے بڑا تھیوری جس نے کیا یہودی بھی تھا، اور ساتھ میں بندر سے انسان آنے کا نظریہ بھی پیش کیا۔ آپ اس کی تصویر ذرا نیٹ پہ اٹھا کے دیکھ لیں، اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی، اتنی بڑی ہے۔ ہاں سب داڑھی رکھتے تھے، یہ تو آج 150 سال کا فتنہ ہے یہ داڑھی کا تو مسئلہ ہی نہیں، لیکن یہودی مونچھ کو بھی بڑھا کے رکھتے تھے، مونچھوں کو بھی بڑھا، تو فرمایا کہ مونچھوں کو کتراؤ داڑھی کو بڑھاؤ، کیوں؟ یہودیوں کی مخالفت کرو، یہ بدبخت رکھتے ہیں تم نہ رکھو۔ فرمایا کہ ٹوپی پہن کے امامہ پہنو، لباس میں بھی صرف امامہ نہ پہنو، کیونکہ یہودی صرف امامہ پہنتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ تم ان کی موافقت کرو۔ کس حد تک ایک ایک پوائنٹ میں آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا لباس بنین ٹی شرٹ کہاں سے آیا بھائی؟ ایسے پہنتے ہیں کہ برانڈ اندر کا کیا ہے وہ بھی نظر آتا ہے نماز میں۔ بدبخت اتنا بھی ہوش نہیں ہوتا ہمارے نوجوانوں، یہ حالت ہے ہماری بے حیائی کی، اتباع کی ان لوگوں کے پیچھے۔ تو فرمایا کہ یہ دراصل اصل میں کسوٹی ہے پرکھنے کی کہ تم صحیح جا رہے ہو یا غلط۔ دیکھو یہ جس سے پہلے کی امت مسلمہ جو ہے، جو کام اس نے کی ہے، اگر یہ کام ہے تو فوری چھوڑو اور بدلو، لیکن ہم نے کیا کیا؟ انہی کی اتباع میں اپنی نجات سمجھی۔ خاص طور پر 1950 کے بعد کے یہ 50 سال اور اب 2000 کے 20 سال 70 سالہ ادوار میں آپ پوری دنیا کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، جس حد تک پوری دنیا نے ان لوگوں کی تہذیب اپنائی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اور ہمیں جو اچھا لگا، خوبصورت لگا، مزین لگا، ہم انہی کے پیچھے بھاگتے رہے اندھا دھن۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے اندر ہمارے لیے نجات ہے یا گمراہی ہے۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے اسرائیل، بنی اسرائیل کا اور ہمارا ایک موازنہ رکھ دیا جائے، اور اس میں میری اپنی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے قرآن کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کر کے رکھے ہیں، اگر صرف اس کا ترجمہ کر کے رکھ دوں تو بات سمجھ آ جائے گی اگر آپ غور سے سنیں گے۔ پتہ نہیں میرے پاس کتنا وقت ہے، ویسے بھی شروع کرتے وقت اللہ ان پر کیا ہے رحم کرے، اور زیادہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی علم اور عمل میں ترقی عطا کرے۔ ہمارے منہاج صاحب نے کہا کہ آپ کا کوئی وقت نہیں ہے، آپ لے لیجئے جتنا چاہیں۔ اب میں نے سوچا کہ آئینوں تو کہہ دیے، لیکن میں بھی بہت دور سے سفر کے بد دعا تو لے کے نہیں جا سکتا، سب کی بد دعائیں ملیں گی تو پھر مسئلہ کیا ہوگا؟
ہم بھی دور سے آئے ہوئے ہیں اور آپ بھی دور سے آئے ہوئے ہیں. ہاں، بولنے کے لیے کہ اگر وقت کی کیا ہے مجھے قید نہ دی جائے تو فجر تک بھی بولوں، اور پھر اکیلا میں ٹیبل بھی رہ جائیں گے اور یہ کیمرہ مین بھی نہیں رہے گا، کیمرہ رہے گا اور ٹیبل رہے گا بس. تو یہ مسئلہ تو نہیں ہو سکتا. آپ سب سننے کے لیے جس حد تک راضی ہیں، اسی مختصر سے وقت کے اندر ایک پیغام ہے جو آپ کو کبھی نہ بھولنے پائے کہ بھائی یہ معاملہ ہمارے پاس آیا تھا، کسی نے آپ سے ذکر کیا تھا. اب آپ کو سوچنا ہے جو زندگی گزری سو گزری، لیکن اب تو سوچو. یہی مرحلہ ہے کہ ایسے ہی کھاتے پیتے رہیں گے، مر جائیں گے. ہاں، مسئلہ یہاں تک ختم ہے. نہیں، موجودہ حالات میں ہمیں کچھ کرنا بھی ہے، قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، ایک سب سے اہم ترین ایم اور مقصد کے اوپر جینا بھی ہے. نہیں شترے بے مہار جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزار کے چلے جانا ہے. کیوں اللہ نہیں پوچھے گا؟ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. بنی آدم کے قدم قیامت کے دن حرکت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ 5 سوالات کا جواب نہیں دیتا. عن عمرہ فیما افنا. بتا تیری عمر تو نے کہاں فنا کی؟ کسی کو 25، کسی کو 35، کسی کو 40، کسی کو 50، کسی کو 60، کسی کو 70، ایسے ہی دے دیا. سوال نہیں ہوگا اس معاملے میں، آپ کو حساب دینا نہیں پڑے گا. قدم بھی حرکت نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ اپنی عمر کا حساب نہ دیں گے. اور سوال پہلا یہی ہوگا، ان عمرہ فیما افنا. کہاں فنا کیا تو اپنی عمر؟ ہاں، وعن شبابہ فیما ابلا. ایک روایت میں جسدی، ایک روایت میں شبابہ. دونوں بڑے اہم ترین الفاظ ہیں. جسدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدن کو کہاں کھپایا، شباب کا مطلب ہوتا ہے کہ جوانی کو کہاں کھپایا. ابلا، اللہ اکبر. وہ الفاظ دیکھیے کیسے دل کو چیر دینے والے ہیں. سوال کیسے تیر کی طرح لگے گا. ایک تو عمر میں جوانی نہیں آتی، آ گئی، لیکن جوانی کی زندگی کی اہمیت کے پیش نظر الگ سے سوال ہوگا. بتا بدبخت، تجھے میں نے جوانی جیسی نعمت دی تھی جس میں امنگوں، آرزوؤں اور طاقت اور سب سے بہترین سنہرے خواب ہوتے ہیں. تیرے لیے طاقت ہوتی ہے، تیرے لیے ایم ہوتے ہیں، تیرے لیے مقاصد ہوتے ہیں. ایسی جوانی ہوتی ہے کہ جوانوں کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ اگر وہ پہاڑ کو چاہیں تو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیں. اسی واسطے شاعر نے کہا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. یہ نوجوانوں کی قوت ہوتی ہے جو کہ بڑے انقلاب برپا کر دیتے ہیں. یہ جوان ہیں بلال. اسی واسطے انہوں نے امیہ ابن خلف کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ بدبخت، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، تو چاہے کچھ بھی کر لے، مجھے مارے کاٹے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے، میں بدلنے والا نہیں ہوں. یہ جوانوں کی وہ طاقتیں ہیں جو زمینوں اور آسمانوں کو ہلا کے رکھ دیا. یہ جوان ہیں جن کو رب کہتا ہے کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ابراہیم جب جوان تھے تو ایسے ہی بت خانے میں اندر داخل ہوئے، کوئی نہیں تھا. اللہ کہتا ہے یہ نوجوان ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. سب کو مارا، سب کو توڑا، اور جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، کھلاڑی اسی کے گلے میں ڈال دی اور وہ پلٹ کے آ گیا. اور جب آئے فرجعوا الى، یہ عجیب حالت دیکھ کے اپنے بت خانے کی پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کون کیا ہوگا؟ ان میں سے ایک کہا کہ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. میں نے ایک نوجوان کی اس بارے میں بات کر سے سنا جس کا نام نامی اسم گرامی اسم ابراہیم ہے. تو انہوں نے کہا کہ فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، کہ لاؤ اس کو، ہم دراصل دیکھیں گے کہ اس کی یہ ہمت ہوئی ہے. آئے تو کہا کہ بل کبیرہم ھذا، دیکھو قال بل فعل. ارے بدبختو، جس کو تم پوچھتے ہو کبھی تمہیں یہ چیز بھی بہائی، کبھی تم نے یہ چیز بھی سوچا کہ اسی بڑے سے پوچھ لو ان چھوٹے چھوٹے خداؤں کو کس نے مارا ہے اگر یہ بولتے ہو. بل فعل، یہ بڑا کیا ہوگا. دیکھو کھلاڑی بھی اسی کے گلے میں. ہاں، ہمارا بھی یہی حال ہے، جھنڈے کو خود پینٹ مارتا. ہاں، قادر ولی کا جھنڈا کہتے ہیں، کالے شاہ ولی کی بھینس. ہاں، خود مارتا پینٹ، خود لگاتا پھول،
خود ہاتھ بن کے کھڑے ہو کے مانگتا. ارے بدبخت، جب ان کو اتنی طاقت نہیں کہ اپنے جھنڈے کی پینٹ وہ خود مار لیں، یا پینٹ پرانا ہی نہ ہو، یا دراصل پھول جو لگا ہے وہ پھول مرجا ہی نہ جائے، وہ اپنے پھول کو تازہ نہیں رکھ سے تیری قسمت کو تازہ کر دیتے. کیا بے وقوفیت ہے. اپنی قبر کی چادر کو وہ تازہ نہیں رکھ سے تیرے لیے کیا ہے وہ تقدیر بدل دیں گے. کہاں گئی عقل؟ یہ وہی چیز ہے، نوجوان ہی یہ کام کر سکتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ ہم نوجوانوں کو خاص پوچھیں گے، نوجوانی کہاں کھپائی؟ میرے نوجوان بھائیوں سنو، یہ درد دل ہے میں جو شیئر کر رہا ہوں. کہاں چلے گئے تم امت کے سرمایہ ہو، تم امت کا کیپٹل ہو. یہ موبائل میں زندگی گزارنے کی نہیں ہے، یہ واٹس اپ، فیس بک، گانے بجانے، موویز کے لیے اللہ نے یہ جوانی عطا نہیں کی ہے. جوانی بڑی قیمتی ہے، جوانی کی عبادت رب کو بڑی پسند ہے. کہاں چلے جاتے ہو؟ کیوں رب کے انکاری بنتے ہو؟ کیوں رب العالمین کی عطا کو بھول جاتے ہو؟ نوجوان اگر اکٹھے ہوں، نوجوانوں کے اندر اصلاح کی نیت آئے تو یاد رکھو قوم بہت جلد بدل جائے گی. لیکن ہمارے نوجوانوں کو میں جب دیکھتا ہوں کہ چائے خانوں میں سگریٹ کے دھوئیں لیتے ہوئے، ایک ہاتھ سے موبائل کو آپریٹ کرتے ہوئے، ہیڈ فون لگائے پاپ میوزک سنتے ہوئے، تو میرا دل کٹ کے رہ جاتا ہے. میں نے کئی شہروں کو دیکھا ہے ان آنکھوں کے ساتھ. یہی حالت ہے. ہمارے نوجوانوں کے اڈے مساجد نہیں ہیں، نوجوانوں کے اڈے چائے خانے ہیں. بدلتے کیوں نہیں؟ سمجھتے کیوں نہیں؟ تو رب العالمین ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ جب میرے دین کو نصرت کی ضرورت تھی، مدد کی ضرورت تھی، میرے ساتھ شرک کیا جا رہا تھا، علل اعلان بغاوت ہو رہی تھی میرے خلاف، تم اپنے اپنے بہترین کھانوں کے مزے لے رہے تھے. بدلے کیوں نہیں؟ آئے کیوں نہیں؟ اپنی سیرت کو نکھارا کیوں نہیں؟ یہ سوال ہم سے نہیں ہوگا. یہی حالت تو ہوئی تھی ان بنی اسرائیل کی قوم کی، جن کو رب العالمین نے تورات اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسا نبی عطا کیا تھا. لیکن انہوں نے قدر نہ کی تو رب العالمین ان کے اندر بندر اور سور بنا دی اور انہیں مٹا کے رکھ دیا. میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 40 نمبر سے لے کر 8 آیتیں تلاوت کی. رب العالمین انہی سے خطاب کر رہا ہے. ذرا پس منظر میں اپنے آپ کو بھی رکھ کے دیکھ لیجئے کہ کیا ہم بھی وہی سب کچھ نہیں کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. 40 نمبر سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 40. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، یاد کرو وہ موقع، یاد کرو وہ تمہارا منصب جو میں نے تم پر تمام کیا. نعمتی التی انعمت علیکم، اپنی نعمت تم پر تمام کی. کیا نعمت؟ اللہ نے انہیں کتاب بھی دی، رسول بھی دیے، دین بھی دیا، دنیا بھی دی. ہاں، وجعل فیکم انبیاء، ہم نے تمہارے اندر انبیاء بنائے. وجعلکم ملوکا، اور تمہارے اندر ہم نے بادشاہ بنائے. ہم نے دنیا بھی دیا، آخرت بھی دی تمہارے اندر. لیکن تم نے کیا کیا تھا؟ اس کی قدر نہ کی تو ہم نے سب کچھ تم سے چھین لیا. اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے یہ بنی اسرائیل اصل میں کس طرح بنا ہے، ترکیب کیا ہے، کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے جو نسل چلی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن کے بعد انبیاء کا سلسلہ مخصوص ہو گیا حضرت ابراہیم کے نسل میں. یاد رکھیے، حضرت ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء آئے سب حضرت ابراہیم کے نسل سے آئے، اس کے علاوہ کسی اور نسل سے کوئی نہیں آئے. اسی لیے ان کو ابو الانبیاء کہتے ہیں، نبیوں کے باپ.
کیونکہ اللہ نے ان کو دو بیٹے ایسے عطا کیے جس سے دو نسلیں الگ ہو گئی، لیکن دونوں تو حضرت ابراہیم ہی کے بیٹے تھے. ایک حضرت اسماعیل تھے، ایک حضرت اسحاق تھے. لیکن پہلے اسماعیل پیدا ہوئے، بعد میں اسحاق پیدا ہوئے. اور لطف یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ جو تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مدت دراز تک اولاد نہیں دی، بوڑھے ہو گئے. لیکن اللہ نے کن سے اولاد دی؟ لوڈی سے اولاد دی. یوں کہہ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر کا سفر کر رہے تھے تو اس نے حضرت سارہ کو وہاں کے بادشاہ نے بری نیت سے بلایا، تو حضرت سارہ نے اللہ سے پناہ مانگی، اے اللہ اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پاؤں زمین میں گاڑ دیے، وہ بادشاہ کی. جب اس نے یہ معجزہ دیکھا تو اس نے کہا کہ تم تو کوئی جنیہ لگتی ہو. کہا کہ میں کوئی جنیہ نہیں ہوں، میں میرے رب سے پناہ مانگی تو میرے رب نے تمہیں شر سے کیا ہے میرے پاس شر سے آنے سے پکڑ لیا. تو وہ ایسا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ یہ دراصل تمہارے لیے خدمت گار ہے، رکھ لو. اب وہ بیٹی کو ساتھ میں لے کے آئی تو حضرت ہاجرہ نے، جن کا نام ہاجرہ تھا، یہ ہاجرہ کو لے کے حضرت سارہ جب آئی تو حضرت ابراہیم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میری خدمت کے لیے بادشاہ نے دیا ہے، لیکن میں آپ کی خدمت کے لیے ہبہ کرتی ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی شادی ہوئی. اور لطف یہ ہے کہ جو بعد میں آئی، اللہ نے ان سے سب سے پہلا بیٹا اسماعیل دیا، جس کی وجہ سے حضرت سارہ کو رنجیدہ بھی ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ حضرت اسماعیل اور ہاجرہ دونوں کو مکہ چھوڑ دو اور تم فلسطین میں حضرت سارہ سے رہو. اور اسی زمانے میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے بشارت دے دی کہ اب تمہارے لیے بیٹا ہوگا، بیٹا نہیں پوتا بھی ہوگا. وہ پورا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. جب ہمارے فرشتے آئے ابراہیم کے گھر تو وہ بہترین مہمانوں کی شکل میں آئے تو اللہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم بہت مہمان نواز تھے. فوراً گئے ایک موٹا بچڑا، ایک بہترین دمبا، بچڑا نہیں دمبا، بعجل حنیذ لے آ کے رکھ دیا کہ کھاؤ. اب دیکھے کہ کیا ہے، فرشتے ہاتھ نہیں بڑھا رہے اس بچڑے کی طرف. تو رأى أيديهم، انہوں نے دل میں کیا کیا، خوف کیا کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں اگر مہمان کے سامنے کھانا رکھا جاتا اور مہمان نہ کھاتا تو وہ دراصل دشمنی کی نشانی ہوتی. جب وہ لے آ کے بچڑا رکھ دے اور وہ بچڑا کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ یہ دراصل کون ہے، کوئی دشمن تو نہیں ہے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، تو فوری طور پر فرشتوں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں. فأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف، دیکھو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم فرشتے ہیں اور آپ کی طرف تو ہم بشارت لے کے آئے ہیں. ہاں قوم لوط کی طرف عذاب کا پیغام لے کے آئے ہیں، کیونکہ فرشتے آئے تو بھی ڈر کا موقع ہے. کیوں آئے ہیں جی فرشتے؟ یا اللہ کی رحمت لے کے آتے یا عذاب لے کے آتے؟ کہیں میرے قوم پہ عذاب تو نہیں آئے؟ تو کہا کہ نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، اصل میں ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں وہاں عذاب کا پیغام لے کر، لیکن آپ کے پاس بشارت دینے کے لیے آئے ہیں. کیا بشارت؟ وامرأتہ قائمہ، پیچھے ان کی عورت کھڑی ہوئی تھی حضرت سارہ. یہ واحد شخصیت ہیں جن کے سامنے فرشتے آیا کرتے تھے. ہاں یہ سارہ کی پوزیشن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنی بلند تھی کہ حضرت سارہ کے سامنے فرشتے آتے تھے. اسی لیے اللہ کہتا ہے وامرأتہ قائمہ، پیچھے کھڑی ہوئی تھی سارہ. فضحکت، وہ ہنس پڑی. کس بات پر؟ فبشرناها باسحاق، کہ کہا کہ تمہیں اللہ اسحاق نامی ایک بچہ دے گا. تو حضرت سارہ ہنس پڑی کہ یہ عمر میں بوڑھی ہو گئی ہے، ہاں میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا ہے، اس بڑھاپے میں مجھے بچہ ہوگا. تو اس واسطے وہ ہنس پڑی. فرشتوں نے کہا کہ خالی آپ کو بچے کی بشارت نہیں ہے بلکہ بچے کی بھی بشارت ہے. وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور اس کے ساتھ اسحاق کو یعقوب ملے گا، بیٹا بیٹے کا بیٹا.
دونوں کی بش. تو انہوں نے ہاتھ قال یا ویلتا آلد، اللہ اب بچہ ہوگا. ہاں وانا عجوز وہذا بالی شیخا، میں تو بانجھ ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ ہوگا، میرا حکم ہو چکا ہے، اب اللہ تمہیں دے گا. تو حضرت اسحاق پیدا ہو. حضرت اسحاق کو جیسے اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ہم یعقوب دیں گے، تو اسحاق کی شادی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب دیا. اب یہ حضرت یعقوب اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہوئے کہ اپنی پوری زندگی عبادت میں لگائے، تو اللہ نے انہیں ایک خوبصورت نام سے نوازا. وہ نام ہے اسرائیل. حضرت یعقوب کا نام اسرائیل ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت نیند آ رہی ہے، ہاں کھانے قصے نہیں، سمجھنے کی کوشش کرو، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ہاں اب حضرت یعقوب کا نام اسرائیل کیوں پڑا؟ اصل میں اسرا کا معنی ہے عبد، اسی سے اسیر ہے عربی کے اندر، قیدی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع اسارہ آتی ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ عبد، جیسا عربی میں عبد ہوتا ہے بندہ، غلام. اسرا کا معنی ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں، اور جتنے یہ ایل ہے نا سب کا معنی ایک ہی ہے، یاد رکھ لیجئے. آپ بتائیں کتنے ایل ہے ہمارے پاس؟ ہاں جی کتنے ایل ہیں آپ کے پاس؟ کچھ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ایل کے لفظ سے کچھ نام یاد ہیں آپ کو؟ ہاں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ہے نا، یہ ایل سب اللہ ہی کا نام ہے. یہ عبرانی الفاظ ہیں کچھ، اور سب کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ کا ہے. اسرا کا معنی عبد ہے، ایل کا معنی اللہ ہے. عربی میں اس کا ترجمہ عبداللہ معنی کیا؟ اللہ کا بندہ. اسرائیل کا معنی بھی اللہ کا بندہ. حضرت یعقوب کو اللہ نے یہ نام اس واسطے دیا کہ وہ بہت زیادہ اللہ کے عبادت گزار تھے، حتیٰ کہ اس حد تک کہ معمولی شبے کی چیزوں کی طرف بھی نہیں جاتے تھے. اور یہ نام قرآن میں ان کے لیے استعمال بھی ہوا ہے. ہاں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. یہاں اسرائیل یعقوب ہے. ہم کو کیا پتا ہے؟ نہ ہم کو ترجمہ معلوم، نہ کہاں آ رہا ہے معلوم. ہم کو یہ معلوم کہ لیٹسٹ پکچر کہاں ہوا، شوٹنگ کہاں ہوئی، فلاں ہیروئن کو کون سی آئس کریم پسند ہے، کون سا فلیور پسند ہے، یہ سب ہم کو معلوم ہوگا. ہاں ہم کا قرآن پڑھتے ہیں نہ ہمیں حدیث پتہ ہے. اللہ ہی محفوظ رکھے. اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک بندہ نکلے تو نکلے، دو نکلے تو نکلے. اللہ کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو تمام چیزیں حلال کر دی تھی سوائے اسرائیل نے جو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. وہ کون اسرائیل ہے؟ وہ یعقوب علیہ السلام ہے جو شبہ کی بنیاد پر اونٹ کے دودھ کو حرام کر لیا تھا. انہوں نے کہا کہ اونٹ کا دودھ کبھی نہیں پیوں گا میں. اس واسطے ان لوگوں نے کیا کیا کہ اونٹ کا دودھ حرام ہے سمجھ لیا. جب اللہ کے رسول اونٹ کا دودھ پیتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسا نبی ہے جی، ہماری شریعت میں تو ہم اونٹ کا دودھ پیتے نہیں ہیں، یہ اونٹ کا دودھ پیتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ بدبختو سنو، بنی اسرائیل کے لیے بھی اونٹ کا دودھ حلال ہی ہے. اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. یعنی کون؟ صرف یعقوب نے. تمہارے لیے حرام نہیں تھا وہ. اس واسطے اس نبی پر تانا نہ دو، اللہ نے تم پہ حرام نہیں کیا، یہ اسرائیل نے اپنے اوپر. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. تو اسرائیل یہاں مراد حضرت یعقوب ہے. تو حضرت یعقوب کا نام اسرائیل. اب دراصل بنو کا مطلب ہے بیٹے، اور جب وہ اضافی طور پر نسبت ہوتی ہے تو بنی بن جاتا ہے. تو اب یہ مضاف الیہ بن گیا. تو بنی اسرائیل کا معنی ہوا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یا نسل، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. کون ہے بنی اسرائیل؟ ہاں جی، یعقوب علیہ السلام کے نسل بیٹے. اچھا، بنی اسرائیل کو رب العالمین نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا وہ شروع کہاں سے ہوا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے تو شروع ہو گیا، لیکن سب سے پہلے نبی بنی اسرائیل کے جو بنائے گئے آگے چل کر نسل کے اعتبار سے وہ کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. یہ بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی ہیں.
جن کو رب العالمین نے دنیا کا آدھا حسن دیا تھا، ہاں، اور جن کو بلا کر اللہ نے مصر کی بادشاہی بھی دے دی، اور رب العالمین نے اس حیثیت سے پوری مصر پر بنی اسرائیل کو تمکنت دے دی اور بادشاہت عطا کی کہ انہیں پورے عالم پر فضیلت عطا کر دی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے جب یہ اقبال بندی آگے بڑھتے گئے، یوں سمجھیے کہ عروج کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اس حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھیے، حضرت یوسف پہلے ہیں یا حضرت موسیٰ پہلے ہیں؟ ہاں، سوچتے نہیں ہیں، ایسے بیٹھے ہیں، ذرا سوچ کے بھی جواب دو۔ حضرت یوسف پرانے ہیں، پہلے ہیں، آباء و اجداد میں سے ہیں حضرت موسیٰ کے، حضرت موسیٰ بعد میں ہے۔ اسی واسطے حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل چلی، لیکن چلتی انبیاء کی پیروی چھوڑی، بدعت و خرافات آئے، اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی روگردانی، شرک، بت پرستی، بدعات جیسے ہم آئے، اللہ کے رسول کے بعد چھوڑتے اس مقام پہ پہنچے، اسی مقام پہ پہنچ چکی تھی جب حضرت موسیٰ آئے۔ حضرت موسیٰ اس وقت آئے بنی اسرائیل کے اندر جب یہ بدبخت کلی طور پر سب کچھ دین دنیا برباد کر چکے تھے، اور غلام ایسے بن گئے فرعونیوں کے کہ فرعون ان پر ایسے حکومت کرتا تھا گیا کہ یہ کیا ہیں، چوپائے ہیں، جن کو چاہتا مارتا، جن کو چاہتا چھوڑ دیتا۔ یہ حالت ہو گئی تھی اس وقت، جیسے آج چائے والا ہماری حالت بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ہاں، سمجھو بات کو، جب تک ہم نہیں سمجھیں گے نا ہمارے اندر اصلاح نہیں ہوگی۔ آج بھی ہم وہی پوزیشن پہ آ گئے ہیں جس پوزیشن پہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو اٹھایا، اسی کے گھر میں پرورش کر کے۔ اللہ نے کہا کہ بدبخت تو کہتا ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو مٹا کے رکھ دیں گے، نہ، ہم بنی اسرائیل کا اقبال پھر دیں گے، اور وہ بچہ جس کے ڈر سے تو تمام بچوں کو قتل کر رہا ہے، تیرے ہی محل میں پلا کے بڑا کے نکالیں گے۔ یہ رب ہے، یہ رب، کوئی چائے والا کچھ نہیں کر سکتا، ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ہاں، یقین کامل ہو پھر دراصل آپ کے اندر کبھی کمزوری نہیں آئے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ وَنَمُنُّ عَلَيْكَ، ہم احسان کریں گے ان کے ساتھ، ہم بنی اسرائیل کو اٹھائیں گے۔ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، انہی میں سے ہم اٹھائیں گے، ائمہ اٹھائیں گے اور ہم ان کو وارث بنائیں گے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے انہی فرعون کے گھر میں پالا پوسا بڑا کیا، پھر انہی کی طرف رسول بنا کے بھیجا، اور نہ ماننے کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ نکلو، اور فرعون تعاقب کیا حتیٰ کہ دریائے نیل میں ڈوب کے مرا اور نیست و نابود کر دیا۔ ظالموں کے لیے چھوٹ تو ہے، ڈھیل تو ہے، لیکن آخری انجام ڈوب مرنے کا ہوتا ہے۔ یہ چائے والے کو بھی بھولنا نہیں چاہیے، کوئی ظالم بھولنا نہیں چاہیے کہ ڈھیل ہے تو اس کے لیے کوئی انجام نہیں ہے، انجام تو بہت برا ہوتا ہے، ہاں ڈھیل مل جاتی ہے، کیونکہ رب العالمین کی سنت یہی ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے۔ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں توحید پر آنے کی ضرورت ہے، ہمیں شرک چھوڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں رب پر توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھو زمین و آسمان تمہارے لیے کیسے بدل جاتے ہیں۔ بدلو، اب وقت ہے، کل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا یا بنی، یہ ہے خطاب یا بنی اسرائیل کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، جس کا ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ اے اولاد یعقوب، یاد کرو وہ موقع
اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جب ہم نے تم پر تمام نعمتیں پوری کر دی تھی، اور وَأَوْفُوا بِعَهْدِی، تمہارے سے پختہ عہد لیا تھا، اوفی بعہدکم، کہ تم دراصل کیا کرو، پورا کرو، اور اپنے رب سے جو عہد کیے تو میں بھی تمہارے ساتھ وہ عہد پورا کروں گا۔ کون سا عہد بھائی؟ کون سی اگریمنٹ ہے جس کے بارے میں اللہ یاد دلا رہا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم عہد پورا کرو تو میں بھی تمہارے ساتھ عہد پورا کروں گا؟ کون سی اگریمنٹ؟ کون سا عہد؟ ہاں جی ہاں، عہد کو یاد دلانے کے لیے وہی قرآن کی طرف آپ رجوع کیجئے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے تحت آپ تفسیر کے طور پر قرآن کو تفصیل سے پڑھیے۔ قرآن وہ عہد ذکر کرتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے تم سے عہد لیا تھا، أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم من ظہورہم، بنی آدم سے میں نے تمام ذریت کو نکالا اور ان کو سامنے رکھ کے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم سب نے کہا کہ قالوا بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہم نے اس واسطے کیا کہ شہیدنا ان تقولوا یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے گواہ ہو جائے اور یہ نہ کہنے لگو کہ انا کنا عن ھذا غافلین، اے اللہ ہم کو معلوم نہیں تھا تو رب ہے، معلوم ہوتا تو ہم کسی اور کو نہ پکارتے، اے اللہ ہم کو معلوم ہی نہیں تھا، باپ دادا بولے کہ فلاں کو پکارو ہم پکارتے رہے، اور باپ دادا بولے کہ فلاں کے چکر چاٹو ہم چاٹتے رہے، باپ دادا بولے کہ فلاں درگاہ کو جاؤ جاتے رہے، باپ دادا بولے کہ فلاں مندر کو جاؤ جاتے رہے، کوئی عذر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے توحید تمہارے دلوں کے اندر پیدائش سے پہلے ڈال دی۔ بعض لوگ بولتے ہیں ارے نہیں بھائی ان کو حجت قائم نہیں ہوئی نا، حجت قائم ہو چکی۔ کون بولا حجت قائم؟ دعوت پہنچائے تھی نا، کون بولا؟ دعوت پہنچ چکی ان کی، آپ پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، اگر کافر مشرک مرے گا تو جہنمی ہے۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ اگر ہم نہیں پہنچائے وہ مر گیا تو پھر اسے چھوٹ ہے یا آ کر اسے امتحان ہوگا، کون بولے؟ اگر ویسا ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے لیے امتحان ہوتا، ماں کے لیے امتحان ہوتا، جبکہ صحیح مسلم کی صحیح تر روایت میں ہے کہ ایک آدمی آیا پوچھا اللہ کے رسول میرے باپ کہاں ہیں؟ کہا کہ جہنم میں۔ وہ آگے پوچھا اللہ کے رسول میرے باپ کہاں ہیں؟ کہا کہ جہنم میں۔ وہ تھوڑے سے رنجیدہ ہو گئے صحابی، پلٹ کے جانے لگے۔ اللہ کے رسول نے بلایا کہ ادھر آؤ، تمہارے باپ میرے باپ دونوں جہنم میں۔ صحیح مسلم کی روایت، کہا کہ تمہارے باپ میرے باپ دونوں جہنم میں۔ حجت قائم کرنے کے لیے کون توحید پیش کیا ان کے پاس؟ پھر کیوں جہنم میں اللہ کے رسول کے باپ؟ حجت قائم ہو چکی۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ۔ سمجھو بات کو، عقیدہ نے بگڑنا۔ یہ بالکل غلط خیال ہے جو غیر مسلموں کی تبلیغ کے لیے لوگ لچک لچک کر پیش کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ ارے نہیں بھائی ابھی ہم حجت قائم نہیں، ان کو کافر کیسے بولتے؟ وہ کافر ہی ہیں جی، حجت تو رب نے قائم کر دی پہلے ہی۔ مرے گا شرک پہ تو وہ جہنم ہی جائے گا، یہی عقیدہ ہے ہمارا۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کی زیارت اور مغفرت کی اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دی، صرف زیارت کی، مغفرت سے انکار کر دیا، نہ کرنا تو۔ ماں کی مغفرت نہیں ہوئی، اللہ کے رسول کی ماں کی، انہیں کون سمجھایا تھا توحید جا کے؟ لیکن ہے جہنم میں۔ صحیح طرح حدیث ہے، انکار ہی نہیں کر سکتے۔ ہم کو لچک لچک کے بات کرنا نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات کرنی ہے۔ یہ عہد ہو چکا، اس عہد کے بنا پر اگر آپ کو پیدائش کے بعد، عقل آنے کے بعد آپ کو ڈھونڈ کے لینا ہے توحید، نہ لیے مر گئے تو مشرک ہے، وہ جہنمی ہے۔ یہی عہد اسی لیے اللہ نے پوچھا، اللہ نے کہا کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدی، اس عہد کو تم پورا کرو، میں میرے عہد کو پورا کروں گا۔ کون سا عہد؟ اگر تم توحید پر قائم رہو گے تو ہم تمہاری دنیا بھی سوار دیں گے، آخرت میں تمہارے لیے جنت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، دنیا بھی تمہارے ہی لیے ہے۔ ہاں
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں بھی یہ لکھ دیا ہے، اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے، یہ زمین کی وراثت ہم کن کو دیں گے؟ صالحین کو دیں گے۔ ہاں، زمین کی مملکت، بادشاہت بھی ہم نیک لوگوں کو ہی دیتے ہیں، لیکن نیک لوگ اس قابل ہیں ہی نہیں تو ان کو نہیں دیتے، پھر ظالموں کو دیتے ہیں۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی توحید کو قائم کرتے، پھر ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ تو اسی لیے فرمایا یا بنی اسرائیل، یاد کرو یہ عہد جو اللہ نے تم سے لیا تھا کہ توحید کو قائم کرو گے، توحید کے لیے جدوجہد کرو گے، توحید پر قائم رہو گے، تو میں بھی تمہارے لیے وہ عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، لیکن تم نے یہ نہیں کیا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، ڈرو مجھی سے۔ اب دوسری آیت سن لیجئے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، دیکھو تورات انجیل تمہاری طرف نازل ہوئی، لیکن یہ قرآن اسی کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے، تو سب سے پہلے تم کو آنا چاہیے، تم دراصل انکاری نہ بنو، ایمان لاؤ اس پر جو تمہارے سامنے کتاب آ چکی ہے، قرآن۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ہرگز ہرگز بھی تم خود ہی اول کافر نہ بن جانا، پہلے انکار کرنے والے تم خود نہیں بن جانا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اللہ سے ڈرو ایسے کام کرنے سے۔ آج ہماری حالت بھی ویسے ہی، ہماری حالت کیا ہے جی؟ کتاب و سنت کا تو بڑا نعرہ ہے، بہت اچھا ہے، بہت بہاتا ہے، لیکن کیا واقعتاً کتاب و سنت پر ہی پیروی ہے پوری؟ نہیں۔ مٹھا کھانا سنت، یہ تو ہم لیتے ہیں، داڑھی رکھنا معلوم نہیں مولوی صاحب، نہیں، بڑی مشکل بات ہے نا بھائی۔ ہاں، حرام نہ کھاؤ، نہیں ہوتا ہمارے یہاں سے۔ جھوٹ نہ بولو، ارے کیسے مولوی صاحب بغیر جھوٹ کے رہیں گے؟ وہ سب وہ پرانا زمانہ وہ گیا، وہ دھوکہ نہ دو، ارے ہمارے یہاں سے۔ رشتہ داری نہ قطع کرو، ہم کو بتا نہیں وہ کیا معاملہ ہے۔ ہم دیکھیے اپنے طور پر جو چل رہے ہیں شریعت پہ، منمانی طور پر، جو آسان ہے اس کو تو پکڑ لیا، جو مشکل ہے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ اس کو قرآن بتاؤ، حدیث بتاؤ، ماننے والا نہیں۔ ہماری اکثریت کون سی ہے؟ وہی جو من پسند دین کو اختیار کرتی ہے، مکمل دین کو نہیں اختیار کرتی۔ آپ کسی سے بھی بات کر لیجئے، اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہے، رسول کو ماننے کا دعویٰ ہے، بتائیے کہ دیکھو بھائی یہ دیکھو حدیث ہے، یہ دیکھو قرآن کی آیت ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم اپنے بڑوں سے پوچھیں گے، ان کے پاس تو جائز ہے۔ ارے بھائی دیکھو بھائی سگریٹ حرام ہے، کئیوں کا فتویٰ ہے، یہ جان کو ہلاک کرتی ہے، نہیں مولوی صاحب وہ مکروہ کہتے نہ ہو، وہ کیا جی مکروہ؟ وہ 40 بار پیے تو کہتے حرام، ہمیں کیا ہے 30 پر 9 بار پی کو پھر دعا کر لے گا توبہ کر، پھر ایک سے اسٹارٹ کر لیں گے، ایسا کرتے رہیں گے پوری زندگی، ہم نہ حرامی چھوتا نہیں۔ ہاں یہ کھلم کھلا انکار ہے یا نہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو، بعض سے کفر کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، ایسے لوگوں کی سزا کیا ہوگی کہ اللہ زمین میں انہیں ذلیل کر دے گا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، پھر قیامت قائم ہوگی تو شدید ترین عذاب کی طرف ہم انہیں پلٹا دیں گے۔ یہ نہیں ہو رہا ہے، ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ ہم مکمل شریعت کی پیروی نہیں کرتے۔ اپنوں کی شادیوں پہ غور کر کے دیکھو، دل دکھ سے بھر جاتا ہے میرا۔ اپنوں کی، اہل الحدیث لوگوں کی شادیاں کیا شریعت کی مطہرہ کے مطابق ہوتی ہیں؟ ایک ایک حال 5-5 لاکھ کا، نکاح کے کھانے کی دعوت 500-500 ہزار لوگوں کی، کون بولا بھائی؟ یہ پیسے اکٹھے کر کے آپ دوسرے اچھے کام، کالجز، اسکولز نہیں بن سکتے؟ ایجوکیشن فیلڈ میں کام نہیں کر سکتے؟ وکلا نہیں بنا سکتے؟ یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیر سکتے؟ کہاں کی دعوتیں ہیں یہ؟ بتاؤ مجھے۔ کوئی زبان کھولنے والا نہیں، سب شرک۔ ہماری دعوتوں میں جو اسراف ہوتا ہے کیا اللہ نہیں پوچھے گا؟ یہاں سنت نہیں آتی، یہاں یاد نہیں رہتا،
رفع الیدین ہاتھ سینے پہ باندھنا اور اسی طرح چند مسائل چند اپنے رسومات وہ تو ہیں، وہی سب کچھ اہل الحدیثیت ہے، یہ تو حصہ ہے۔ اہل الحدیث کا مطلب ہے حدیث پہ چلنے والا، حدیث والا، کل پوری زندگی۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت بھی کیسے کی؟ امہات المومنین میں سے ایک کے ولیمے کی دعوت کے بارے میں حدیث میں آیا، اللہ کے رسول نے کہا، غالباً حضرت جویریہ ہے یا حضرت زینب ہے، کہا کہ لوگوں تمہارے پاس جو کچھ ہے لے آؤ۔ وہ اپنے اپنے گھروں سے کچھ لے آئے تھے، کچھ ملیدہ لے آیا، کچھ شکر لے آیا، کچھ گڑ لے آیا، شکر تو نہیں تھا کچھ گڑ، ایسے اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے ملایا، کہا کہ تھوڑا تھوڑا کھا لو، ولیمہ ہو گیا۔ ایسا ولیمہ کب کیا تھا؟ آپ بلائیں کہ بھائی میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، سب آ گئے، بولے کہ بھائی جاؤ ایک ایک چائے سب پی لو وہاں ہوٹل میں، اور ساتھ میں کیا ایک بسکٹ لے لو، میں پیسہ ادا کر دوں گا۔ آپ نہیں ماریں گے اسے پکڑ کے چپل سے؟ کیا رے ولیمے کو بلایا سب؟ غلط بولتا تو آتا نہیں تھا، کیوں کیا ولیمہ نہیں ہوتا چائے سے؟ کھانا ہی ضروری ہے کیا؟ کر کے دکھاؤ نا، کبھی کیا؟ یہ لاکھوں کے پیسے جو آپ لگاتے ہیں صرف شان شوکت کے لیے نکاح اور ولیمے کے نام پر، یہ کہاں سے وجود میں آیا؟ کہاں سے آیا بھائی؟ تاریخ میں بتاؤ، سیرت میں بتاؤ، کس کا ولیمہ دو کتنے؟ اچھا ہم تو پوری تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ حجاز نہیں، پورے سلطنت اسلامیہ میں جب بھی عروج کا زمانہ تھا ہم نے مساجد دیکھے، لیکن شادی خانے آپ مجھے نوٹ کروائیے کہ صحابہ کے دور میں فلاں فلاں مقام پہ شادی خانے تھے، بتاؤ مجھے ایک شادی خانہ۔ یہ شادیاں نہیں ہوتی تھی کیا صحابہ کی؟ کہاں ہوئی؟ شادی خانے میں؟ بتاؤ ایک شادی خانہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتلاؤ کہ یہ شادی خانہ بنایا گیا تھا حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، بتاؤ مجھے، بتاؤ نا۔ شادیاں کہاں ہوتی تھی پھر؟ کہاں نہیں ہوتی تھی؟ سوال اٹھتا نا، جب شادی خانے نہیں تھے تو ہوتی کہاں؟ گھروں میں ہوتی تھی، بس 4 لوگ 5 لوگ جمع ہو گئے، شادی ہو گئی، بس ولیمے کے لیے چند لوگ جمع ہوتے تھے گھر میں، بس اعلان تھا۔ نکاح تو 4 لوگ جمع ہو گئے، ایجاب و قبول ہو گیا، 2 گواہ ہو گئے، 1 ولی ہو گئی، شادی ہو گئی۔ لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، مسئلہ ختم۔ وہی تو شادیاں تھی۔ مدینے کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، سب سے بہترین قریب ترین صحابی ہیں، یاد رکھیے، یہ نہ بولنا کہ دور کے صحابی۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل غلط نہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو شک ہے تو آپ پھر سے مطالعہ کر لیں۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے بعد عشرۃ المبشرہ میں نہیں بلکہ پورے صحابہ میں کسی کا درجہ ہے تو 5ویں نمبر پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ اتنے بڑے صاحب، 4 خلفاء کے بعد 6واں نمبر کسی کا آتا ہے تو وہ عبد الرحمن بن عوف ہے۔ اتنے کلوز اور اتنے مرتبے والے صحابی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہ، ان کے بعد عبد الرحمن بن عوف کا نمبر ہے، اور یہ مہاجر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے قریب کے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینے میں حالت ان کی یہ ہے کہ کچھ پیسہ نہیں ہے، سعد بن الربیع کو بلاتے ہیں جو کہ انصار میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک مکان میں سب کو جمع ہونے کا کہتے ہیں، مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں، سعد بن الربیع کو بلاتے ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک طرف سے بلاتے ہیں، دونوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سے تم بھائی بھائی ہو۔ یہ دونوں بھائی بنتے ہیں۔ سعد بن الربیع اپنے گھر لے جاتے ہیں، سامان اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف سے، اللہ کے رسول نے آپ کو میرا بھائی بنایا اور آپ بے گھر ہیں، مال نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی راہ میں آپ آئے ہیں، بے یار و مددگار، اور
میں یہاں کا باسی ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، گھر ہے، دار ہے، مکان ہے، مال ہے، میں سب کچھ آدھا آدھا آپ کے درمیان بانٹ دیتا ہوں، یہ گھر کا پورا سامان ہے، اس کو آدھا آدھا لے لو، میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ تمہارا، ایک باغ میرا، میری 2 بیویاں ہیں، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو سعد بن الربیع نے کہا کہ بیویوں کو دیکھ لو، جو پسند آئے میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد شادی کر لینا۔ ایسا ایثار بھی کہیں آپ نے دیکھا ہے؟ ہم ہوتے تو کیا بولتے؟ کائی کو 2 باقی میں ایک تمہیں رکھے، دونوں دے ڈالو بولتے۔ وہ تو عبد الرحمن بن عوف تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کے مال میں، آپ کے عمر میں، آپ کے ازواج میں، آپ کے اولاد میں برکت دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صرف بازار کا راستہ بتلا دیں، یہ بازار کا ہے تاکہ میں خود جاؤں، کچھ نہ کچھ کوشش کر لوں، اللہ نے میرے لیے کیا رکھا ہے میں خود کما لوں۔ عبد الرحمن بن عوف نے ان سے ایک چیز نہیں لی، مدینے کا بازار بتلایا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صبح سویرے میں جنگل جاتا، لکڑیاں چنتا اور وہ لے کے آتا اور بیچ دیتا، اس سے کچھ رقم بچتی تو میں دوسرے دن کے لیے اٹھا رکھتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا کرتے ہو؟ کہا کہ اس طرح کا کام کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی آتا ہے وہ کھانے میں گزر جاتا ہے، کچھ بچ جاتا ہے تو کل کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ عبد الرحمن کے بزنس میں، تجارت میں ترقی دینا، برکت دینا، یہ دعا کا اثر ہوتا ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اگر میں مٹی کو بھی چھو جاتا تو سونا بن جاتا۔ اللہ نے تجارت میں ایسی برکت دی، اللہ نے وسعت دی۔ کچھ دن ہی گزرے تھے، عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی، مدت ہو گئی، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی، اور اس زمانے میں دلہا نشانی کے طور پہ کچھ عطر، کچھ خوشبو ایسی ہوتی تھی جو لگاتے تھے تو اس کے دھبے بیٹھ جاتے تھے کپڑے پہ، اس سے پہچان لیا جاتا تھا کہ ابھی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ زمانے میں خوشبو لکوڈ میں بھی تھی اور لکوڈ کے ساتھ ساتھ ٹھوس شکل میں بھی تھی۔ ہمارے پاس آج ٹھوس شکل میں نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں ٹھوس شکل میں بھی ہوتی تھی، تو اس کے دھبے ہوتے تھے جو بیٹھ جاتے تھے، جو کپڑا پہنے ہوئے تھے اس میں دھبا بیٹھا ہوا تھا۔ تو اتفاقاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی عبد الرحمن بن عوف کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے، دلہا بن گئے تم، شادی ہو گئی؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول شادی ہو گئی۔ مدینے میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، 5ویں نمبر کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول نے برکت کی دعا کی، شادی کو اللہ کے رسول کو نہ بلایا اور اللہ کے رسول نے پوچھا بھی۔ آج کرے گا کوئی ہمت؟ لوگ چھوڑیں گے؟ اپنے سگے کو نہ بلا کے شادی کر کے دیکھو، پھر تیری میت کو بھی نہیں آؤں گا رے، کیا کام کرانا رے تو، چھپا رستم نکلا رے تو، شادی کو بلایا نہیں رے مجھے، کیوں بلانا ضروری کیا؟ اللہ کے رسول کو نہیں بلائے، اور اللہ کے رسول نے پوچھا بھی نہیں، کیوں نہیں بلایا؟ پوچھا تو کیا پوچھا معلوم ہے؟ کہا کہ عبد الرحمن مہر دیا، کیا جوڑے کو لیا گھوڑے کو لیا نہیں پوچھا، کیا لیا کا سوال نہیں، کیا دیا کا سوال ہے۔ کوئی گلا نہیں بلا خود ہی۔ اچھا مدینہ بھی کتنا بڑا تھا جی اس زمانے میں، پورا یہ اکولا کا آدھا حصہ بھی نہیں ہوگا، چھوٹا سا تھا مدینہ، چھوٹا سا تھا بس۔ غزوہ خندق کے وقت ہی ہمیں مردم شماری آتی وہ 3000 کی، بس 3000 کی کل آبادی، 3000 کی، ایک محلے میں 3000 لوگ رہیں گے آج۔ اتنا چھوٹا مدینہ، اللہ کے رسول جیسی شخصیت مدینے میں موجود ہے، عبد الرحمن بن عوف وہی ہیں، قرابت اتنی کہ وہ 5ویں نمبر کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کی دعا کی برکتوں سے اللہ نے انہیں مال دیا، شادی ہوئی اسی مدینے میں، اللہ کے رسول کو معلوم نہیں۔ یہ ہے شادی، نہیں معلوم، اچانک اتفاقاً مل کے پوچھتے شادی ہوئی تو تب کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف ہاں ہو گئی شادی میں بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، کیوں نہیں بلایا، تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ ہمیں کیا بولیں گے، ارے وہ بڑے خاصی کو بلائے نہیں کی، تمہاری شادی نہیں ہوئی جی، نہیں بولے اللہ۔
الٹا پوچھے تو کیا پوچھے؟ مہر دیے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ کیا دیے؟ کہا کہ کھجور کے بیج کے اتنا سونا میں نے مہر میں دیا۔ ہاں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ 15 کم 600 کہتے۔ وہ کہیں کچھ فاطمہ کا مہر کہتے۔ کون تمہیں جب دیکھ لگائی کی؟ ہاں، کون بولے حضرت فاطمہ کا مہر 15 کم 600؟ 15 کم 600 یعنی 580 پر 5 روپے۔ یہ زمانے میں 580 پر 5 روپے کیا قیمت ہے؟ ہاں، ایک ہوٹل میں گیا تھا تو ناشتہ کر کے آئے تو 500 روپے ہو جاتے، یہ قیمت ہے۔ 15 کم 600 کس نے کہا دیے؟ مہر کو ہم نے گرا دیا۔ اسٹیٹس ہوتا ہے دلہا کا 5 لاکھ کمانے کا، دیتا کیا ہے وہ؟ 5000 روپے مہر کا۔ اپنے کے لحاظ سے 15 لاکھ دینا، ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں بڑا ہی کے دینا، بعد میں بول دینے جاتے ہیں آئے تھے بھائی جاوید مولوی صاحب انہوں بول دیں، نہیں بھائی ایسے مجھے دے سکتا ہو، لیکن اسٹیٹس کے لحاظ سے دینا بہتر ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کے جتنے بیویاں ہیں سب کے اللہ کے رسول نے 400 یا 500 درہم دیے، جو کہ آج کے تقریباً 1-2 لاکھ کے اوپر ہوتے ہیں جی۔ اور یہی حضرت فاطمہ کے لیے حضرت علی نے دیا 480 درہم کے قریب مہر۔ تو اسی لیے پوچھا کیا دیا تم نے؟ کہا کہ ہم نے کیا کیا؟ بیج، سونے کی بیج، اتنا سونا دیا۔ فرمایا کہ اچھا دوسری بات پوچھی تو کیا پوچھی؟ ولیمہ کیا؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ اولیم ولو بشاتن، ایک بکری کیوں نہ ہو ولیمہ کرو۔ یہ مطلب ہے، ہاں ولیمہ، نکاح کی دعوت کا نہیں بولا، نکاح کی دعوت نہیں بولے، یہ نہیں پوچھا، ولیمہ کیا؟ کہا کہ نہیں کہ کرو، ولیمے کے لیے دعوت ہے۔ یہ شادی بیاہ کا جو اسراف ہے یہ کیا ہے کہ ہماری منمانی ہے۔ حدیث اور قرآن و سنت میں اگر ہم ہی دیکھیں گے شادیوں کے جو اسراف ہیں وہ کہیں ذکر نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو بچائیں گے آپ کے اندر کوئی یتیم بے سہارا نہیں ہوگا۔ ہم نے بھی وہی کیا، ہم نے جو پسند ہے وہ لے لیا، جو نہیں پسند ہے چھوڑ دیا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے دیکھو بدبختو، یہ رسول تورات انجیل کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے، تم قرآن کی تصدیق کرو، مکمل ایمان لاؤ۔ خالی تورات انجیل پر اب ایمان لانا ثابت نہیں ہوگا، اب تم قرآن پر بھی ایمان لانا۔ اللہ سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اب تیسری بات، پتہ نہیں میرا کتنا وقت باقی ہے، تھوڑا پانی دے دیجیے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ دیکھو باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، حق حق ہے، باطل باطل ہے، دونوں کو خلط ملط نہ کرو۔ یہ سب سے بڑی برائی قوموں میں ہوتی تھی جس سے بربادی شروع ہوتی تھی۔ باطل کو اتنا بڑھاؤ، اتنا بڑھاؤ، اتنا بڑھاؤ، اتنا بڑھاؤ، عام انسان پریشان ہو کے رہ جائے کہ حق کہاں ہے۔ مثلا صاف پانی یہاں رکھا ہوا ہے، صاف پانی ہے، یہاں دوسری باٹل کولڈ ڈرنکس رکھی ہوئی، فینٹا کی ہے، کوئی بھی کولڈ ڈرنکس ہے۔ اب اگر دور سے بھی آدمی کو پوچھیں گے یہ کیا ہے تو بولے گا پانی ہے، یہ کیا ہے بولے گا کولڈ ڈرنکس ہے۔ اگر آپ ان دونوں کو گلاس میں رکھ کے کیا ہے برابر ملاتے چلے جائیں، نہ وہ پانی نظر آئے نہ کوئی کولڈ ڈرنکس نظر آئے، تو اب مشتبہ ایسے بنے گا، دور سے انسان کو پوچھے یہ کیا ہے تو وہ پریشان ہو کے بولے گا کہ کولڈ ڈرنکس بولو یا پانی بولو۔ یہی حالت تھی بنی اسرائیل کی بھی۔ حق کی بات کو باطل کا رنگ دے کر اس حد تک حق کو مشتبہ بنا دیے۔ اللہ کے رسول صاف نشانیوں سے آنے کے باوجود بھی یہودی عوام پریشان تھی، ان کے علماء کھل کے نہیں بولتے تھے یہ وہی نبی ہے جن کی نشانیاں تورات میں آ چکی ہیں، تو وہ مشتبہ تھے کہ اللہ کے رسول ہی وہ نبی ہے یا نہیں ہے، حالانکہ بالکل صاف صاف لکھا ہوا تھا یہ نبی کا یہ وصف ہوگا، یہ وصف ہوگا، یہ وصف ہوگا، وہ آئے گا، وہ کھجوروں کے درختوں کی طرف ہجرت کرے گا، اس کے درمیان دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، وہ ایسا کلام کرے گا، سب صاف تھا۔ لیکن یہ بدبخت جو علماء سو تھے، انہوں نے ان نشانیوں کو چھپا کے یہودی عوام کو اس حد تک گمراہی میں ڈال دیا کہ وہ اللہ کے رسول کو پہچان نہ سکے۔ یہ ان کی سب سے بڑی بربادی تھی۔ آج بھی یہی علماء سو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، عوام پریشان ہے۔
بھائی یہ دیکھو بھائی سیدھی توحید، یہ دیکھیے شرک، یہ دیکھیے غیر اللہ کو پکارنا، یہ دیکھیے اللہ کو پکارنا، یہ دیکھیے جہنم، یہ دیکھیے جنت۔ بھائی میں کس کی سنوں؟ بھائی انہوں بولتے ہیں وہ، انہوں بولتے ہیں یہ، وہ بولتے ہیں مفتی ایسا، میں کس کی سنوں؟ کیوں آیا ہے مسئلہ؟ ہم نے بھی حق و باطل کو ملا کے ایسا گڑمٹ کیا کہ عوام پہچاننے سے قاصر ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ حق کو چھپاتے ہیں باقاعدہ۔ آج ہمارا کام یہی ہے، خاص طور پر علماء سو نے جتنا بگاڑا ہے، جتنے لوگوں کو کافر کیا ہے، جتنے لوگوں کو مشرک کیا ہے، اتنا غیروں نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ دیکھ لیجیے، قرآن کی آیتوں کو تک توڑ مڑوڑ کے پیش کر دیتے ہیں۔ میں نے خود سنا، یہ جو وہ لچھے دار باتیں کرنے والے مولوی ہیں، وہ کہتا ہے قل انما انا بشر، سورہ کہف کی آخری آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے اللہ کے رسول آپ صاف کہہ دیجئے کہ بے شک آپ بشر ہیں، انا بشر، میں انسان۔ وہ بدبخت کہتا ہے کہ دیکھو آیت ایسی نہیں ہے، آیت تو یہ ہے کہ اننا، بے شک، ما نافیہ نہیں، انا بشر، میں انسان نہیں ہوں۔ اب عوام کیا کرے گی؟ وہی آیت کو اگر توڑ دے انا ما دونوں مل کے ہیں تو اس میں جو کا مطلب پیدا ہوتا ہے، انا ما الگ کر دیں ما نافیہ ہو جائے گا، کیونکہ ما کئی لیے موصول بھی ہوتا ہے، کبھی نافیہ بھی ہوتا ہے۔ عربی گرامر کے اندر کئی ما ہیں، آپ انما کو جوڑیں گے تو ایک مطلب ہے، انا اور ما الگ کریں گے تو ایک مطلب ہے۔ جو آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پہ دلالت کرتی ہے، اسی آیت کو لے آ کے سامنے رکھ دیے اور کہہ دیا کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ آپ بشر نہیں ہیں، لوگ بشر کہتے ہیں۔ اب عوام تو پریشان، عوام کو تو پتہ نہیں۔ میلاد النبی مناتی ہے، میں نے خود سنا اس بدبخت کا جو مشہور ترین ہے، نیٹ میں بیٹھا ہوا ڈاکو جو مسلمانوں کے ایمان کو ڈاکہ ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے خود کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ نے تم پر جو احسان کیا ہے، قل آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ اس کی رحمت سے جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے، فبذلک فلیفرحوا، چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ ہوتا ہے کہ ہم تو خوشیاں ہی مناتے ہیں، برتھ ڈے، اللہ خود کہتا ہے خوشیاں مناؤ۔ اب بندہ کیا سوچے گا؟ بالکل صحیح ہے، فبذلک فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ارے بدبخت، کس کے بارے میں خوشیاں مناؤ؟ اللہ نے جو شریعت تم پہ نازل کی ہے، جو فضیلت تمہیں عطا کی ہے، جو امت محمدیہ تمہیں بنایا ہے، جو قرآن تم پہ اتارا ہے، اس حیثیت سے رب کہتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، ایسے میں تم اللہ کی پیروی اور اطاعت کر کے اور خوشی محسوس کرو۔ یہاں کہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آ گئی کہ اس پہ خوشیاں مناؤ؟ لیکن توڑ مروڑ کے پیش کرنے والا تو کرتا ہے، تو باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ کر دیتے ہیں کہ حق واضح نہیں ہو رہا۔ اور ہماری عوام بھی ایسی جائے لے کے پڑھتی نہیں، تمہیں ایک بولتی نا مولوی صاحب، انہوں ایک بولتی نا، تمہیں ایک بولتے انہوں ایک بولتی، معلوم نہیں۔ اب اصل کہاں جانا؟ تو جو دونوں کس سے بولتے وہ پڑھ لینا، مسئلہ ختم۔ بیٹھے بیٹھے کوئی بولا 2 کتا 5، اور ایک جنا بولا 2 کتا جی 3، اور ایک بولتا 2 کتا 4۔ اب انہیں کیا سر پکڑ کو بیٹھ گا، کیا جی انہوں 5 بولتے ہیں، انہوں تو 3 بولتے ہیں، انہوں تو 4 بولتے ہیں، آخر ہے کیا؟ حل کیا اس کا؟ میکس پڑھو۔ حل کیا بھائی اس کا؟ میکس پڑھو۔ میکس پڑھے تو معلوم ہوتا 4 ہے یا 5 ہے یا 3 ہے۔ جب قرآن میں حدیث میں تمہیں معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ مولوی صحیح ہے وہ مولوی صحیح، خود قرآن حدیث پڑھو نا، تمہیں سمجھ آئے گی بالکل۔ امریکہ کا انگریز پڑھتا ہے تو سمجھ آ جاتا، لیکن یہاں کا پیدائشی مسلمان پڑھا تو سمجھ نہیں آتا۔ ہاں قرآن نہیں پڑھنا، اسے 17 علم ہونا کہتے، تب بھی پڑھنا، نہیں تو نہیں پڑھنا تمہیں۔ کہ جی انگریز پڑھ کے مسلمان ہوتا نا جی، تمہیں پیدائشی مسلمان نہ تمہیں پڑھے تو کیا ہوتا؟ تم نے 17 علم ہونا، اسے کوئی علم کی ضرورت نہیں۔ ہاں تمہیں کیا پڑھنا پھر؟ وہ لال کتاب پڑھنا، وہ کیلی کتاب پڑھنا، وہ فلاں کتاب پڑھنا، صبح پڑھنا، شام پڑھنا، سب پڑھتے چلنا، اس کے بعد پڑھ پڑھ کو سو جانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ کام نہیں کرنا۔ ایسے سلا کے رکھے۔
تو باطل کو باطل بتاؤ، یہ باطل ہے، یہ باطل، یہ باطل، یہ باطل۔ حق کو حق بولو، یہ حق ہے، حق ہے، کہیں جان چلی جائے، کچھ بھی ہو جائے، حق کو ہم حق ہی بولیں گے، باطل کو باطل ہی بولیں گے۔ یہ سب سے بڑا فساد تھا یہودیوں میں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، باطل کو رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، التباس نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاتے ہیں، نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ یہ علماء ہیں خاص طور پر خطاب، جانتے بوجھتے گمراہ کرتے ہیں اپنے پیٹ بھرو مولوی، جیب بھرو پیر، 11.25 روپے کی فاتحہ بھی لڈو کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کو خود معلوم ہوتا ہے یہ غلط ہے۔ آپ انہیں الگ بلا کے کبھی کمرے میں پوچھیں، بھائی جو بولتے ہیں نا یہ کیا ہے؟ او معلوم مولوی صاحب، لیکن کیا کرنا، پیٹ بھی ہے نہیں، اللہ پیٹ بھی دیا ہے نہیں، تو جہنم کی آگ بھرنا ہے پیٹ پہ؟ ہاں، انتم تعلمون۔ اب پھر آ گئی وہ بات جو ہمارے پورے معاشرے کو بنیاد کے طور پر جوڑ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، دیکھو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے پوری معاشرے کو ایک ہی لڑی میں پرو دینے والے کام، یہ بالجماع ہونے چاہیے، الگ نہیں۔ اسی واسطے فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر جماعت کی طرف اشارہ ہے، الگ نمازیں نہیں، بالجماع نماز ادا۔ ہاں، ایک نماز تنہا پڑھنے سے بالجماع پڑھنے پر 27 درجہ زیادہ ثواب ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور جو تنہا پڑھ لیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں اذان کے لیے کہوں اور لوگ جمع ہو جائیں تو میں کچھ صحابہ کو لے کے باہر نکلوں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان سن کے مسجد میں نہیں آئے۔ لیکن صرف اس کام سے مجھے یہ بات روکتی ہے کہ گھر میں بچے اور عورتیں بھی ہوں گی، اس واسطے میں نے چھوڑ دیا، ورنہ جلا دیتا ایسے گھروں کو جہاں اذان سن کے بھی مرد بیٹھے ہوئے ہوں، نماز کے لیے نہ آئے۔ بالجماع، جماعت کے بندھن کو مضبوط باندھنے والی نماز ہے، اور تمہاری معاشی تمام مسائل کا حل زکوٰۃ ہے۔ انہوں کیا کرتے کہتے روزانہ بانٹ ڈالتے کہتے، ہاں یہ لے کو دے دیے، وہ لے کے دی۔ یہ انفرادی زکوٰۃ دینے سے کیا ہو گیا؟ سسٹم پورا چوپٹ ہو گیا ہمارا۔ ہاں، 10 سال سے زکوٰۃ لے رہا ہے، 11ویں سال بھی زکوٰۃ ہی لے رہا ہے۔ سسٹم ہمارا کیا تھا؟ ایک مرتبہ بھی اسے زکوٰۃ دے کے مدد کرو، اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے، یہ سسٹم تھا ہمارا۔ زکوٰۃ سب بیت المال میں جمع کرو، بیت المال کفالت کرے گا غریب کی، اور غریب کو اتنا دے گا وہ امیر بن جائے گا، پھر وہ زکوٰۃ دے گا۔ یہ سسٹم چل رہا تھا، ہم نے سسٹم ہی کو پامال کر دیا، انفرادی نکال کے دیتے چلے گئے۔ اب دراصل جو مانگ کے آتا ہے نا وہ بھکاری ہی رہتا ہے، ہر سال زکوٰۃ لیتا انہیں، وہ بھی ایک کی نہیں لیتا، پورے لوگوں کی لیتا، لے کو اس کا بینک بیلنس بڑھ جاتا، دینے والے کا کم ہو جاتا، تب بھی لیتا۔ فقیر کا کام کیا ہے؟ پیشہ ہی بھکاری ہے۔ ہم بھی کیا کرتے؟ 50,000 نکل رہی ہے زکوٰۃ، آپ کسی ٹھیلے والے سے ملے، مزدور سے، بھائی تیرا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس بزنس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سرمایہ نہیں۔ اچھا ایک کام کرو، میں تمہیں دیتا ہوں سب کچھ، تم سرمایہ میں لگاتا ہوں، آپ تجارت کرو، اور یہ تجارت کے ساتھ تم کیا ہے اپنی زندگی استوار کرو۔ اگر وہ 50 کا 50 ادھر ٹرن کرتے نا کہ ایک کی زندگی بن جاتی، ہم کیا کرتے؟ وہ 50,000 میں سے 5,000 ایک فقیر کو، اور ایک 5,000 ایک فقیر کو، اور ایک سب ملا کے سال بھر کا کیا ہے مٹھائی کھا لے گا، پھر دوسرے سال آتا انہیں پھر برابر زکوٰۃ۔ سسٹم جو تھا وہ سسٹم کو ہم نے پامال کر دیا، بالجماع ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اب اس سے اہم ترین بات، اتامرون الناس بالبر، کیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ یہ بھی سب سے بڑی بیماری ہے قوموں کے زوال کی۔ کیا بولیں گے؟ ہر ایک کو بھی بتائیں، انہیں کیا کرتے ہیں؟ انہوں برابر نہیں کی، انہوں برابر نہیں، انہوں برابر، دنیا میں کون جی برابر؟ میں چکت برابر۔ ہاں،
نیکی کا سب کو حکم، خود کچھ نہیں. اس لیے اللہ کہتا ہے ارے بدبختو کیسی روش اختیار کر لی تم نے، اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پہلے حکم دینے سے پہلے خود کو دیکھو، خود پہ عمل کرو. عمل میں تو ہم بالکل کورے ہیں، لیکن دوسروں کو انگلیاں بتانے میں، بولنے میں لمبے لمبے تقاریر چلتے ہیں، لمبے لمبے کیا ہیں، کینا کپٹ سے نکلو، کما فلاں کیا ہے فضائل، محبت کے فضائل، اسی طرح کیا ہے دوسرے کے فضائل، اخلاق کے فضائل، انفاق کے فضائل، لیکن خود کرتا نہیں. کون کرنا؟ تمہیں کرو، ہمیں نہیں. پہلی صف میں جگہ خالی، دوسری صف میں کرتا. ہاں کیا بھائی جاؤ نا، آپ جائیے، آپ میں کیا، میں یہاں چھوڑ، مجھے فین بھی ہے، ستون بھی ہے، سب مل کو ساتھ میں آیا ہے، اس واسطے میں آگے نہیں ہٹتا، میں یہاں کھڑا ہوں. ہاں نیکی کا حکم تو بڑا. اب دیکھیے واٹس ایپ کا فتنہ شروع ہوا، کیا ہے، بڑے بڑے بہترین اقوال. ہاں تہجد کی نماز پڑھو، خوشگوار زندگی ہوگی. انہیں فجر کو بھی اٹھتا نہیں، انہیں تہجد کی نماز کا میسج کرنا ہے بیٹھ کے. ہاں انہیں 10 کو فارورڈ کر رہا ہے ثواب کی نیت سے، انہیں 10 کو، انہیں 10 کو جو فارورڈ کر رہا ہے نا، انہیں جمعہ کو بھی نہیں آتا. انہیں اتامرون الناس بالبر، نیکی کا حکم دے دیتے، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. حالانکہ حکم دینے سے پہلے خود عمل کرنا ہے، عامل خود ہونا ہے. جی یہ بھی چلے گی ہماری صفت، سیم ٹو سیم بنی اسرائیل. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ کیا ہے، دعویٰ تو ہے کتاب پڑھتے ہیں ہم، قرآن ہے بھائی، حدیث ہے بھائی، دعویٰ تو ہے. افلا تعقلون، کچھ عقل رکھتے ہو تم؟ کیوں ایسے کام کرتے؟ پھر اس کے بعد پھر ایک حکم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت، مدد طلب کرو. کس سے؟ صبر اور نماز سے. معمولی بات نہیں ہے ان چیزوں پہ عمل کرنا جو اوپر ذکر ہوئی ہیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اتامر، اس پر کیسے عمل ہوگا بھائی؟ عمل ہوگا صبر اور نماز سے. تمہارے اندر صبر ہونا چاہیے. آج ہمارے اندر صبر ہے؟ آپ کسی کا صبر دیکھنا ہے تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ اسے غصہ دلا کے دیکھ لیں، معلوم ہو جائے کتنے پانی میں ہے. ایسے ایسے گالیاں نکالے گا، شیطان بھی دیکھے گا کہ کیا یہ میرے پاس ہے یا اس کے پاس کہاں سے آئے، آسمان سے اترے دیکھے گا. ہاں ہم اس وقت ہی کی ہے اچھے جب وہ اچھا چلتا، تھوڑا سا اس کے مزاج کے خلاف کر کے دیکھیں، ایسے ایسے نکالتا دیکھیے، اللہ اکبر. پناہ مانگنا ہے پورا شیطان کا گروہ آ کے، بابا میں بھی سرنڈر ہوتا ہوں، ذرا مجھے بھی سکھا وہ الفاظ، تیرے پاس نہیں تو میرے پاس نہیں. صبر نام کی چیز نہیں. اسی واسطے ہمارے اندر کیا ہے، 1000 پریشانیاں، حسد، کینہ، کپٹ. کیوں؟ صبر نہیں کرتا. ذرا مزاج کے خلاف ہوا بکوا، ذرا مزاج کے خلاف ہوا فتوا، ذرا مزاج کے خلاف ہوا اس سے ملنا نہیں، ذرا مزاج کے خلاف ہوا مسجد کو جانا نہیں. اپنے مساجد میں کئی لوگ ایسے ہیں، یہ مسجد کو جاتے وہ مسجد کو جاتے نہیں. ہاں ان سے لڑائی ہوگی بھائی ہماری. ارے بیوقوف، مسجد اللہ کی ہے، مسجد تو اللہ کی ہے. کئی ایسے رشتہ دار ہیں جو ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے، سلام نہیں کرتے، صرف چھوٹی سی بات. صبر نہیں. یہ تو منافق کی صفت ہے. اذا خاصم فجر، جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پہ اتر آئے. معاف کرو، معاف کرو، عفو درگزر کرو. اللہ تمہیں معاف کرتا رہے، تم پسند نہیں کرتے. اگر تم پسند کرتے ہو تو معاف کرتے رہو. چلو بھائی چلو، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرتا ہے. ہمارے سے کیا ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی ہم سے بدتمیزی سے پیش آئے، ہم معاف کرتے. یہ جذبہ نہیں آتا ہے. صبر کرنا ہے تبھی بالجماع بننے ہوگا. جماعتوں میں فساد کیوں آتا پتہ ہے؟ صبر نہیں ہوتا. صبر کریں گے تو ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کریں گے. بھائی کچھ بھی ہو وہ ہمارا ہے بھائی، وہ توحید والا ہے بھائی، وہ گالی بھی دے دیا قبول ہے بھائی، لیکن الگ ہونا پسند نہیں ہے مجھے. صبر، اس لیے فرمایا کہ صبر سے مدد لو اپنے آپ کو. تمہارے اندر صبر چھوٹ گیا برباد ہو جاؤ گے. ہاں استعینوا بالصبر. اور دوسری چیز، نماز سے مدد لو. کیا مطلب؟
نماز ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے پورے ایمان کی حفاظت کرتی ہے، اس واسطے نماز کے اندر استحکام پیدا کرو کہ نماز چھوٹنے نہ پائے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، رب خود کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے نماز اور صبر سے مدد لے کے کھڑے ہونا، لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ خالی منہ بولنے والے میں مسلمان نعرہ پیٹنے والوں کے لیے تو بڑا مشکل ہے نماز اور صبر پہ مدد لینا، لیکن جو اللہ کے واقعتاً ڈرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے صبر اور نماز سے مدد لے کر اپنی زندگی گزارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کا یقین کامل ہوتا ہے کہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور ایک دن پلٹنا اسی کی طرف ہے اور وہاں سوال جواب ہوگا۔ یا بنی اسرائیل، پھر دوسری مرتبہ اسی رکوع کے اندر آ رہا ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو وقت نعمتی التی انعمت علیکم، جب ہم نے تم پر اپنی نعمت پوری کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور تمام عالموں پر ہم نے تمہیں فضیلت عطا کی۔ اب آ گئی آخری عقیدے کی بات جو ان میں بگاڑ پیدا کیا، وہ کیا تھا؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جب کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ قیامت کا وہ دن ہوگا جس میں کبھی کوئی کیا ہے مدد کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں تمہارا ایمان عمل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ اس دن سے ڈرو، وہاں کسی کی نہیں چلے گی، نہ پیر کی، نہ مرید کی، نہ دامن، اس کا دامن پکڑ لیں گے ہمیں، اس کا کس کا دامن جی پکڑو گے؟ سب ننگے اٹھیں گے تو کیا پکڑیں گے؟ کون سا دامن پکڑیں گے؟ ہاں، یہی عقیدے کا وہ بگاڑ تھا جو یہودیوں کو برباد کر کے رکھا، یہی عقیدے کا بگاڑ ہے جو آج ہم مسلمانوں کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، یہ وسیلے، یہ ولی، یہ جتنے آپ لوگ اپنے لیے ہاتھ سے بنائے رکھے ہوئے ہیں مسلمان، یہ اصل میں بربادی عمل ہے۔ یہی وہ چیز تھی جو یہودیوں کو برباد کی۔ انہوں نے کہا ارے ہم میں بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں جی، اللہ ایسے ہی جہنم میں ڈال دے گا ہم کو؟ ہرگز بھی نہیں ڈالے گا۔ موسیٰ ہے نا ہمارے ساتھ، وہ نہیں نکال لیں گے ہم کو۔ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے محبوب ہیں، اللہ ہم کو کیسے ڈالے گا جہنم میں؟ یہ عقیدہ بن گیا تھا ان کا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا، وہ کہتے ہیں وقالوا لن تمسنا النار، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو آگ چھوئے گی نہیں الا ایاما معدودہ، اگر بہت گناہ کر لیے تو بھی چند دن کے واسطے ڈالیں گا۔ تفسیر ابن کثیر کی روایت میں وہ کہتے تھے اگر ہمیں بہت گناہ کر لیے تو اللہ کیا کریں گے؟ کہتے 7 دن ڈالیں گا، کہتے کہاں؟ جہنم میں، وہ بھی کئی کو، عذاب کو نہیں، سیر کر کو آنے کے واسطے، کیا ہے جہنم میں دیکھ لینے، پھر سیدھا انہوں جنت کو چل جائیں گے۔ ایسے عقیدہ ہم بھی بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں، کالے شاہ ولی سے بیٹھ کر لو، عبد القادر جیلانی کے مرید سے کر لو، فلاں سے کر لو، انہوں کیا کرتے؟ انہوں تو ٹکٹ لکھ کو دے آتے، کہاں ہونا بج محل، وہ کونے میں جنت کے، ہاں اوکے لکھ دیتا ہوں، ابھی کتا لاؤ 2 جنت کا محل لکھ کو دیتا کہتے انہیں۔ ہاں، اس کا یہاں سے محل بنا نہیں، انہیں جنت کا محل کی ٹکٹ لکھ کو دیتا کہتے انہوں فلاں۔ ابھی ایک بہشتی دروازہ آپ کھلا بھی تھا، نیوز میں آیا بھی تھا، وہاں کیا خالی وہ دروازے سے گزر کے سب بس کہتے سیدھا جنت کو جاتے کہتے انہوں۔ کون سا دروازہ؟ بہشتی دروازہ کہتے۔ ہاں، بہشت بولے تو جنت، فارسی کا لفظ ہے، اسی سے بہشتی زیور ہے، حکیم الامت لکھے، معلوم کیوں نا؟ ہمارے زمانے میں سب جہیز میں پہلے ایک جنا بہشتی زیور، اللہ نے کیا ہے بعد میں بہت توفیق دی، لوگوں کو پتا چلا بہشتی زیور نہیں ہے وہ۔ اب میں کیا کہنا ہے، خیر آپ لوگ بہت ذہین و فتین ہیں، کیا زیور ہے آپ خود اندازہ لگا لیجیے، میرے ہے بہشتی زیور۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے جس سے وہ برباد، اسی لیے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ضرور جب کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منها شفاعہ، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے، ولا یؤخذ منها عدل، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، نہ تمہاری مدد کی جائے گی، تم ہوگے اکیلے ہوگے، توحید ہوگی، عمل ہوگا، اس سے تم جنت جاؤ گے ورنہ جہنم جاؤ گے، کوئی نہیں پھنس۔ شفاعت کے عقیدے میں بھی یہی مار ہوئی ہماری، کچھ بھی کر لو شفاعت ہوں گی نہیں بھائی، کس کی جی ہوں گی؟ عمل اور عقیدہ ہوگا تو نہ ہوں گی۔
اگر ہر غیر نتو خیرے کو ہوتی، ہاں کافر مشرک کو ہوتی، تو پھر تو ابو طالب کو اللہ کے رسول پہلے شفاعت کر دیتے، لے جاتے۔ وہ ابو طالب جنہوں نے 50 سال اللہ کے رسول کو پالا پوسا، اللہ کے رسول کی شفاعت چلے گی وہاں پر؟ نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول اتنا سب کچھ اپنے بیٹوں سے بڑھ کے چاہا ابو طالب نے، انہیں کیا ملا؟ کہا کہ کچھ نہیں، ہاں جہنم کے سب سے ہلکے عذاب میں وہ ہوں گے، اگر میں نہ ہوتا تو سب سے نچلے عذاب میں ہوتے، لیکن ان کو سب سے ہلکا آسان عذاب ہوگا۔ وہ عذاب یہ ہوگا کہ انہیں جہنم کے انگار کے لوہے کے انگار کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی شفاعت ہر مشرک کو ہوتی تو پھر تو کیا ہے، ابو طالب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر کے لے جاتے۔ شفاعت تو صرف ان لوگوں کو ہے نا جن کو رب العالمین اذن دے۔ ہاں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے میرے اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کر سکے؟ اللہ پوچھتا ہے سورہ آیت الکرسی کے اندر، سورہ بقرہ میں، ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو ہر کس کے لیے لکھ دیا، شفاعت ہے، شفاعت ہے، شفاعت ہے۔ اس واسطے کیا کرو، تمہیں کیا بھی کرو نہ کرو، دوسرا کیا کرو، سود کھاؤ، شفاعت ہے۔ ہاں پوزیشن مارٹگیج چھوڑو، شفاعت ہے۔ حرام کاری کرو، شفاعت ہے۔ ہاں جو کچھ بھی چاہو کرتے رہو، شفاعت ہے۔ یہی عقیدہ یہودیوں کا یہ بنا تھا جو برباد کر کے چھوڑا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ شفاعت کوئی نہیں ہے، شفاعت خود میرے اختیار۔ ہاں ولا یؤخذ منها عدل، فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ کچھ دے دلا کے چھوڑ دو وہ بھی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ پولیس نہیں ہے جو یہاں کی ہے، کچھ نہیں لیا جائے۔ ولا هم ينصرون، مدد بھی کہیں سے نہیں ہوگی۔ آج وقت ہے توحید کو اپناؤ، عمل صالح کر لو، کل قیامت کے دن تمہارے لیے وسیلے کھڑے نہیں کیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ چیز جو میں نے آپ کے سامنے ان آیتوں پہ رکھا ہے۔ ٹٹول کے دیکھیے ہماری حالت کیا ہے۔ شک ہے تو آپ جائیے 40 سے 48 تلاوت کر کے کس کا چاہے ترجمہ پڑھ لیں، میرا اپنا نہیں ہے کوئی۔ آپ جس کو پسند کرتے ہیں، جس مفسر کا چاہیں آپ پڑھ لیں، آپ کو واضح طور پر یہ تمام چیزیں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر سمجھ عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے، امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔